دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے اپنی ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا اور کبھی گھٹنوں کے بل۔ اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کر لیجئے کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ دیکھیں گے، اور یہ بھی نیت کیجئے کہ موبائل فون سمیت ہر اس فعل سے بچیں گے جس سے توجہ بٹنے کا اندیشہ ہو۔ نیز موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ الدین نصیحہ، یعنی دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک کی پیروی کروں گا۔ بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس حدیث پاک کی پیروی کی بھی نیت کرتا ہوں۔ آج ہمارا سلسلہ بہت ہی، میں اس کو کیا سلسلے کا نام دوں، عبرت والی خبریں ہیں یا عبرت ناک موضوع ہے، وحشت ناک موضوع ہے، حیرت ناک موضوع ہے، دہشت ناک موضوع ہے۔ اس کو کیا نام دوں، میری تو اپنی سمجھ میں نہیں آتا۔ جب اس ساری تفصیلات کا پتہ چلا، موضوع البتہ اس کا جو نام ہم نے رکھا ہے وہ تیزاب گردی رکھا ہے۔ تیزاب، کہ جب کسی کے ہاتھ میں بوتل ہو تو اس کا ہاتھ بھی گویا کہ جیسے کہ کانپتا ہوا نظر آتا ہوگا کہ یار اس کا ایک آدھ چھینٹا کہیں میرے انگلی پر یا میرے ناخن پر یا میرے پاؤں پر یا میرے کپڑوں پر نہ پڑ جائے۔ لوگ اس قدر اس سے دور بھاگتے ہیں اور اس سے اس قدر خوف آتا ہے تیزاب سے۔ جب اس کو کسی چیز پر ڈالا جاتا ہے تو وہ جو اس شے کا حشر کرتے ہی تیزاب کی وہ جو تیزابیت جو ہوتی ہے، اور جب یہی تیزاب کسی کینے کی وجہ سے، کسی بغض کی وجہ سے، کسی حسد کی وجہ سے، کسی نفرت کی وجہ سے، کسی غصے کی وجہ سے، کسی انتقام کی وجہ سے کسی انسان پر پھینکا جائے، اللہ اللہ، ذرا سوچئے کہ مطلب پھینکنے والے کے سینے میں جو دل ہے، کہیں اس کی جگہ کو پتھر تو نہیں آ گیا؟ وہ کیسے پھینک سکتا ہے کسی انسان پر؟ یعنی جانور پر بھی بندہ نہ پھینک سکے، انسان پر کیسے پھینکے گا؟ وہ انسان کس قدر ایک خطرناک سٹیج پر پہنچ چکا ہے، اور ایک عجیب و غریب قسم کے وہ مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، کہ جو اپنے ہاتھوں سے تیزاب پھینکتا ہے۔ یہ تیزاب پھینکنے سے کیا کیا ہوتا ہے، آج ہم اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ رپورٹ ہونے والی تعداد تو الگ ہے، جو رجسٹرڈ ہوتی ہیں رپورٹس ہوتی ہیں، مگر دنیا میں تیزاب گردی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں، ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے، انشاءاللہ ہم اپنے موضوع میں اس کو بھی شامل کریں گے۔ تو آج کے سلسلے میں
جو کچھ دکھایا جائے گا اس کی کچھ جھلکیاں بھی ہمارے پاس تیار ہیں. آئیے کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں. یہ چیز کیوں ہو رہی ہے معاشرے کے اندر؟ غصہ اور اینگر بہت بڑھ رہا ہے. جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کی شخصیت کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. نشے کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اینگر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, تو یہ اسیس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں بہت سارے مریض ایسے ہیں جن پر عورتوں نے جن کے اوپر تیزاب پھینکا ہے. ہمارے یہاں زیادہ تر مریض جو آتے ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ تیزاب سے ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. اگر کوئی تیزاب گرنے کے فوراً بعد فوری تیزاب گرنے کے بعد یا رسول خدا، لیکن کچھ دنوں پہلے کسی نے اس پر تیزاب پھینک دیا. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اذیت ناک سزا دینا چاہتا تھا. اگر میں اس کو مارنا چاہتا ہوں تو میں فائر کر کے اس کو مار بھی دیتا تھا. تو وہ چاہتا ہے کہ جی میں انتقام لے رہا ہوں تو میں جو ہے نا اس کو ایک ایسی دردناک سزا دوں کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے. گندگی ڈال دی گئی کہ اب لڑکے یہاں نہ بیٹھیں. تو اس بات پر مشتعل ہو کر ان لڑکوں نے باپ بیٹے دونوں کو آتے ہوئے جگ بھر کر تیزاب جو ہے ان کی طرف پھینکا. اللہ جانے یہ کیوں کرتے, لیکن کرنا نہیں چاہیے ایسا. یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتے یہ چیز. نہ خدا کا خوف نہ رسول کا خوف, بس ہائے پیسہ اور ہائے پیسہ. وحشی پن ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. 14 سال کی سزا کا قانون ہے, اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے عام عوام کو. مجھے اس بات کی تسلی ہے, یہ جو انیکٹمنٹ ہوئی ہے دسمبر 2011 میں حکومت نے انیشیٹو لیا ہے, اس میں 2 سیکشن جو ہیں وہ ایڈ کیے گئے ہیں. اور جب تک آپ کے کیس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ پراپر اور میرٹ پہ نہیں ہوتی, عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی. یہ جھلکیاں تھیں, مگر میں اس کے آخری جملے سے ہی کچھ بات اٹھاؤں گا کہ جب تک کہ اس کی پراپر تفتیش اور انویسٹیگیشن نہیں ہو سکے گی اس وقت تک شاید یہ مطلب کہ گھناؤنی حرکت کرنے والوں کا شاید یہ ان کو روکنا اتنا آسان نہ رہے. یہ ایک تو بنیادی بات ہے, کیونکہ قانون ہمارے ملک میں بھی بنا ہوا ہے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں, یہ دنیا کے مختلف ممالک میں واقعات ہوتے ہیں, مگر پاکستان میں بھی اس کی ایوریج بڑھ رہی ہے, اور بالخصوص ہند انڈیا میں بھی اس کے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اضافہ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے. اب لاکھ کہیں کہ جناب وہ تعلیم تعلیم تعلیم, لیکن جس قدر دین سے اسلام سے دور ہونے کا سلسلہ رہے گا, اسی قدر اس طرح کے وحشتناک, دردناک, دہشتناک, عبرتناک, حیرتناک, افسوسناک واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, جس قدر دین سے اور اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے. یہ یاد رکھ لیجئے. کیوں کہ انسان کو یہ اور اس طرح کے کئی گناہوں جرائم, گناہوں اور بد اخلاقی سے جو اسے بچاتی ہے نا, وہ خدا کا خوف ہے, اللہ کا ڈر, کہ بندہ اللہ سے ڈرے کہ یہ میں اللہ تعالیٰ نے اگر میری گرفت فرمائی تو میرا کیا بنے گا. یعنی ایک شخص نے کوئی غلطی کی تو آپ نے اپنے غضب کا اور اپنے غصے کا اظہار کر کے اس کو تیزاب سے گویا کہ ایک طرح سے جلا دیا. اب بندہ سوچے کہ اب میرے اس فعل پر یا میرے اس طرح کے کسی بھی گناہ والے عمل پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور وہ مجھ پر غضبناک ہوا اور اس نے مجھے جہنم کی آگ میں جلا دیا, اب میرا کیا بنے گا. یہاں تو چلو اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہو جائے گا, لے دے کر ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ چلے اس کی کوئی صورت بن بھی جائے, یا خدا نہ خواستہ انتقال ہی ہو جائے, چلیں اس کا انتقال ہو گیا, اور ہو سکتا ہے کہ اس کا اس طرح مظلومیت کے ساتھ مرنا اس کو مرتے ہی جنت کا داخلہ بھی دلا دے. وہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. مسلمان سے تو ہم ہوتا ہے کہ جب وہ جو ایک شخص ایمان پر جب رخصت ہوگا تو پھر اس کے لیے کتنے اچھے اچھے ہمارے پاس گمان بنتے ہیں کہ ایک مسلمان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ ہے کہ تکلیف گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اس کی یہ تکلیف جو اس کو دی گئی, نہ جانے یہ تکلیف اس مسلمان کے کتنے گناہوں کا کفارہ بن جائے. اور ہو سکتا ہے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, کہ اس طرح کوئی تیزاب کی اذیت کا شکار مظلوم شخص مرتے ہی اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کر دے. مگر اس تیزاب پھینکنے والا, خواہ وہ کوئی اقتدار کا مارا ہوا ہو, خواہ وہ کسی سورس و سفارش کا مارا ہوا ہو, خواہ وہ کسی اور کچھ وجہ سے وہ بچ کر نکل جانے والا ہو, جو بھی ہو,
نکل گیا، لیکن نکل جانے کے بعد بھی آخر کار مرنا تو اے تیزاب پھینکنے والے تجھے بھی پڑے گا. تو دنیا سے بچ کے بھاگ سکتا ہے لیکن موت کے فرشتے سے نہیں بچ سکتا. موت کا فرشتے نے جب پکڑا اور تیرا وقت پورا ہوا، اب تجھے کون بچائے گا؟ جس رشوت خوروں کو رشوت دے کر تو باہر گھوم رہا ہے، جس تعلقات کی بنیاد بنا کر تو باہر آزادی کے ساتھ گھوم رہا ہے اور جھوم رہا ہے کہ میرا کوئی بھی نہیں بگاڑ سکتا. ٹھیک ہے، یہاں رشوت خوروں نے، بد دیانت لوگوں نے، بے ایمان قسم کے لوگوں نے بہت مسائل پیدا کیے ہیں، لیکن ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، آخر موت ہے. عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں. ابھی ہمارے ایک اسلامی بھائی نے جو کچھ واقعہ سنایا تیزاب پھینکنے کا، سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ. ابھی کے حوالے سے 2 واقعات میری نظروں سے گزرے ہیں، جس میں سے ایک باب المدینہ کراچی کا تھا کہ کسی گھر کے باہر بیٹھک کرنے پر اس شخص نے ان لڑکوں کو سمجھایا کہ آپ لوگ یہاں نہ بیٹھا کریں. تو اس کے اوپر کچھ منہ ماری اور جھگڑے ٹائپ کی چیز نے بڑھاوا پایا. تو جب وہ لوگ نہ سمجھے تو جھگڑا کچھ آگے بڑھا، پھر اس جگہ کو توڑنے کی یا وہاں پر کچھ گندگی ڈال دی گئی کہ اب لڑکے یہاں نہ بیٹھیں. تو اس بات پر مشتعل ہو کر ان لڑکوں نے باپ بیٹے دونوں کو آتے ہوئے جگ بھر کر تیزاب جو ہے ان کی طرف پھینکا. باپ کی تو ڈیتھ ہو گئی اور لڑکا شدید زخمی ہوا، لیکن اس کا چہرہ اتنا متاثر ہو چکا تھا کہ لوگ اس کو دیکھتے ہوئے اور وہ دوسروں کی جانب دیکھتے ہوئے گھبراہٹ کا، ایک شرمندگی کا شکار رہتے تھے. دوسرا واقعہ جو ہے وہ میرے دوست کی سسٹر کے ساتھ پیش آیا کہ جو اپنے شوہر سے علیحدگی تو نہیں کہیں گے، ناراضگی کے بعد اپنے گھر آ گئی تھی. تو وہ رات کے وقت، چونکہ گاؤں دیہاتوں کے اندر چھوٹی دیواریں ہوتی ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ 7 سالہ بیٹے کے ساتھ سو رہی تھی کہ بالٹی بھر کر ان پر تیزاب پھینکا گیا، جس سے بچے کی نچلا جسم اور ان خاتون کا پورے چہرے سے لے کے پیر تک کا جسم جو ہے شدید متاثر ہوا. جان تو بچ گئی لیکن ان کا جسم اس قابل نہیں رہا کہ وہ کام وغیرہ کر سکیں یا کچھ کر سکیں، کیونکہ یوں سمجھ لیں کہ ان کے بازو سے اور پیر کے ناخن جو ہیں وہ خال اتنی گل چکی تھی کہ آپس میں جڑ گئی، اور اس کے بعد میں آپریٹ وغیرہ کیا گیا لیکن وہ اس قابل نہ ہو سکی کہ جس قابلیت میں ایک خاتون تھیں. اب آپ غور کریں یہ کیسی کیفیت ہے. یعنی یہ جو تیزاب، اچھا تیزاب کے لیے جو جس جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے بدقسمتی کے ساتھ، وہ جگہ بھی چہرہ ہے کہ چہرے پر پھینکا جاتا ہے، اور اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اور پورا چہرہ بگڑ جاتا ہے، پورا چہرہ تباہ برباد ہو جاتا ہے. یعنی قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو قرآن پاک میں کچھ اس طرح کا آپ کو مضمون ملے گا کہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ میں ان کے چہرے بگاڑوں گا، میں ان کو بگاڑوں گا، ان کے چہرے بگاڑوں گا. اس طرح کا اظہار شیطان نے قرآن میں کیا ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے میرے مفتی صاحب سے بھی مشورہ ہوا تھا کہ یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ گویا کہ یہ شیطانی عمل ہے. شیطان نے ان کو اس بات پر ابھارا ہے کہ یہ لوگوں کے چہرے بگاڑ دیتے ہیں، اور یہ جو کرتے ہیں اس کو مصلہ بھی کہتے ہیں، یعنی چہرہ بگاڑنا، اور یہ سخت حرام ہے. حتیٰ کہ یہ مصلہ کسے کہتے ہیں؟ کان ناک کاٹنا اور چہرہ بگاڑنا، اس کو مصلہ کہتے ہیں. اس کی اجازت حالت جہاد میں کافر کے ساتھ بھی نہیں ہے. یعنی اتنا اس کا سخت حکم ہے. یہ غور کرے کہ یہ تیزاب پھینکنے والا یہ کر کیا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کہ یہ تخلیق کو بگاڑ رہا ہے، بنائی ہوئی چیز کو بگاڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اس کا اگر اس کو سبب پوچھو تو سبب بھی اس کے مطلب بہت عجیب و غریب ہیں. ہم نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا تھا، ڈاکٹر احمد صاحب ہمیں مدنی چینل کے ذریعے انٹرویو دیتے ہیں، لیکن چلیں ڈاکٹر صاحب کی طرف چلنے سے پہلے آپ کو ہم کچھ اس کی خبریں بتاتے ہیں کہ یہ تیزاب گردی کی خبریں کیسی کیسی ہیں. ذرا خبریں بتائیے. قصور، سوتیلے باپ نے 2 بیٹیوں پر تیزاب پھینک دیا.
सियालकोट, बच्चों की लड़ाई बढ़े, कूद पड़े, बच्ची पर तेजाब फेंक दिया। हाफिजाबाद में शौहर ने बीवी और 2 बच्चों पर तेजाब फेंक दिया। फैसलाबाद में 2 बच्चियों पर तेजाब फेंक दिया गया। रावलपिंडी, पड़ोसियों से तनाजा, 10 साला बच्ची पर तेजाब फेंक दिया गया। चिन्योट, मामूली तल्ख कलामी पर 20 साला नौजवान पर तेजाब फेंक दिया गया। मुकदमाबाजी की रंजिश पर मुखालफिन ने खातून पर तेजाब फेंक दिया। करमपुर, देरीना दुश्मनी पर मुखालफिन ने मां, बेटे और बहू पर तेजाब फेंक दिया। मुल्तान, रिश्ते से इनकार पर लड़की पर तेजाब फेंक दिया गया। भावलपुर में रिश्ते से इनकार पर लड़की पर तेजाब फेंक दिया गया। लाहौर में शौहर ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया। कराची में खातून पर ससुरालियों ने तेजाब फेंक दिया। मुल्तान, मुखालिफिन ने 4 साला बच्चे पर तेजाब फेंक दिया। ये कुछ खबरें आपको बताई कि ये किस तरह ना बच्चे को छोड़ा, ना बड़े को छोड़ा, ना मर्द तो किसी ने छोड़ा, ना औरत तो किसी ने छोड़ा, ना माँ को छोड़ा, ना बहू को छोड़ा, बेटी बच्चे सारे गोया के लपेट में आ रहे हैं। और अगर इन तमाम तर खबरों के पीछे कोई चीज़ आपको नज़र आएगी तो एक तो इंतकाम का जज्बा, कि इंतकामी कार्रवाई, इसमें भी गुस्सा मिलेगा आपको और बुग़्ज़ और कीना मिलेगा, और इसी तरह की आपको कई कुछ चीज़ें मिलेंगी। और बिल्कुल किस कदर अज़ियत नाक ये मामला है कि जो किसी के ऊपर तेज़ाब फेंक देता है। अब इसके क्या नताइज निकलते हैं, ये तेज़ाब फेंकना क्या है, तो मेडिकली तौर पर भी और दीगर हवाले से भी हमने डॉक्टर जो अहमद साहब होते हैं इनसे रब्ता किया था। इन्होंने जो हमें अपनी माहिराना राय दी है, आइए वो देखते हैं। आइए वो, अच्छा पहले कॉल देते चले। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अकरम रजा तारीफ सांगला हिल पंजाब से निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज है कि बहुत ही एक खास आज आप मौजू लेकर आए हैं तेजाब गर्दी। तो निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज है कि मजीद जो तेजाब के नुकसानात होते हैं वो तो हम देखते ही हैं, और जो तेजाब को इस तरह से सेल करते हैं सरेआम, बच्चों को, छोटों को, बड़ों, जो भी जाता है वो स्टोर से ले आता है, इस तरह इसकी कोई बेचने वालों पर भी कोई शरई ममानत या कोई पकड़ उनकी भी हो सकती है या नहीं। और मजीद इसके बारे में, और दूसरा ये कि जो गंदम वाली गोलियां हैं, निगरानी शुरा के बारगाह में ये भी अर्ज है कि उनके ऊपर भी थोड़ा सा जिक्र फरमा दे कि वो भी बहुत खतरनाक चीज़ है और वो सरेआम मिल भी जाती हैं। वो बच्चा भी ले आता है, औरतें भी ले आती हैं, जो चाहे वो ले आता है। तो इसके बारे में भी कुछ मदनी फूल जो है इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए मसला ये है कि अब ये तेज़ाब का और भी कुछ न कुछ इसका इस्तेमाल होता है। अमूमन घरों में ड्रेनेज को क्लियर करने के लिए भी, पाइपलाइन वगैरह को क्लियर करने के लिए भी बाज़ औक़ात तेज़ाब का इस्तेमाल किया जाता है, और भी मुख्तलिफ़ जगहों पर इसके कुछ छोटे मोटे इस्तेमाल होते हैं। अब एक चीज़ का कुछ ना कुछ इस्तेमाल तो है ही, तो अब इसके इस्तेमाल में ये तो अब अगर बच्चा को ख़रीदने आता है तो बच्चे को जिसने ख़रीदने के लिए भेजा, मुझे तो उसकी अक्ल पर हैरत है, इतनी ख़तरनाक शे ख़रीदने के लिए कि बच्चे को भेजा गया। तो इस पर तो, इसके बेचने ना बेचने पर तो मैं क्या कलाम करूँ कि इसका और भी तो इसके इस्तेमाल हैं जो उमूमन घरों में और दीगर जगहों पर, इदारे वगैरह में ये हो जाते हैं तेज़ाब के। और इसकी भी किस्में हैं, तेज़ाब की भी कई अक़साम हैं कि तेज़ाब फ़लाँ केमिकल का, तेज़ाब फ़लाँ केमिकल का, तेज़ाब फ़लाँ केमिकल का, तो इसकी भी कई अक़साम लिखी गई हैं और उसमें। तो अब ये कि अब इसका अब इस्तेमाल करने वाले पर है कि इसने इस्तेमाल किया गया। अब चाकू भी तो बाज़ार में बिक रहा है, आप चाकू ख़रीदते हैं, बकरा ईद में तो लोग कितने चाकू ख़रीदते हैं। अब इस चाकू से किसी का पेट को फाड़ के रख देगा खुदा ना खास्ता, तो अब चाकू बेचने वाले से क्या बात की जाएगी, आपने चाकू क्यों बेचा।
تو اس پر آپ غور کیجئے. قانون کے بارے میں قانونی طور پر کیا چیز ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن یہ ایک آپ نے سوال کیا تو میرے ذہن میں جو ایک موٹا سا جواب آیا وہ میں نے عرض کر دی ہے. اور اسی طرح یہ ٹینک وغیرہ صاف کرنے کے لیے بھی خندق وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو ایک بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کا درست استعمال بعض صورتوں میں موجود ہوتا ہے تو وہ شے مارکیٹ میں مل جاتی ہے، لیکن اب کوئی اس کا غلط استعمال کرنے بیٹھے گا تو کیسے ہوگا؟ گھروں میں گیس اور چولہا تو چلتا ہی ہے، لوگ اس میں جلا کر لوگوں کو جلا دیتے ہیں. کئی یہ جلانے کے واقعات آپ کو انڈیا میں بہت سارے واقعات ملیں گے، اس طرح دنیا کئی ملکوں میں آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ جس میں وہ جلا دیا جاتا. مٹی کا تیل لے لیجئے، مٹی کے تیل سے آگ لگا دی جاتی ہے، تو گھروں میں مٹی کے تیل بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ چھڑکو اور ماچس پھینکو تو اگلے کو آگ لگ جائے گی. تو اب یہ کہ اس کا استعمال کیسا ہے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا استعمال کیا کیا جاتا ہے. واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ڈاکٹر صاحب نے جو وہ اپنے ماہرانہ رائے دی ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. میرا نام ڈاکٹر احمد ہے، میں کنسلٹنٹ پلاسٹک سرجن ہوں. بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تیزاب صرف عورتوں پہ پھینکا جاتا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے مریض ایسے ہیں جن پر عورتوں نے جن کے اوپر تیزاب پھینکا ہے. ایسے مرد حضرات ہیں ان پہ ان کی بیویوں نے تیزاب پھینکا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے اس کا مطلب. لیکن ہمارے پاس 3 سال پہلے ایک کیس آیا تھا، اس کے بعد اور بھی 3-4 کیس ایسے آئے جن میں خواتین نے مردوں کے اوپر تیزاب پھینکا ہے. عموماً تیزاب جو پھینکا جاتا ہے وہ آپ اس میں بدلہ لینے کے لیے یا کسی کی شکل بگاڑنے کے لیے، اور چہرہ ہی ٹارگٹ ہوتا ہے. پھینکنے والا تو ٹارگٹ ہی چہرے کو بناتا ہے. ہمارے پاس ایسڈ برن کے یا کیمیکل برن کے بہت سارے کیسز ایسے بھی آتے ہیں جو ایکسیڈنٹل ہوتے ہیں، جو فیکٹریز وغیرہ میں کام کرتے ہیں. لیکن کیونکہ آپ کا موضوع اس وقت یہی ہے کہ پھینکے جانے والے تیزاب کیوں پھینکا جاتا ہے، تو اس کی مین وجہ دشمنی ہوتی ہے. ہمارے ہاں زیادہ تر مریض جو آتے ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ تیزاب سے ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب تیزاب گرا ہے تو جلد کا رنگ چینج ہو جاتا ہے. پہلے دن تو جلد کا رنگ ایسا ہوتا ہے جیسے یلو سا ہو جائے گا، جیسے اس کے اندر جان ختم ہو گئی ہے. جو سرخی مائل چہرہ ہوتا ہے، چہرے کا رنگ ہوتا ہے، وہ ہٹ جاتا ہے. بالکل پیل سا رنگ ہو جاتا ہے، جیسے آپ جس میں کہیں کہ جس میں کہ خون جیسے نہیں ہے کھال کے اندر، اس طرح کا ہو جاتا ہے. 2 دن بعد جا کے وہ تقریباً براؤن سا ہوتا ہے، پھر چوتھے 5ویں دن جا کے وہ بلیک ہو جاتا ہے. یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کھال ختم ہو گئی ہے. فرسٹ ایڈ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے ان چیزوں میں. اگر کوئی تیزاب گرنے کے فوراً بعد فوری تیزاب گرنے کے بعد پانی ڈالنا شروع کر دے اور اس وقت تک پانی ڈالتا رہے کہ جب تک کہ یہ تیزاب یا یہ کیمیکل جسم سے ہٹ نہیں جاتا، یہ بہت فائدہ مند ہے. ایک تو یہ تیزاب جو اندر کی طرف جا رہا ہے وہ ہٹ جائے گا، اس لیے کہ ظاہر ہے جب وہ دھلنے لگے گا تو اندر کی طرف جا نہیں پائے گا. دوسری یہ کہ وہ جتنی کنسنٹریٹڈ فارم میں چہرے پہ لگا ہے، پانی ڈالتے کے ساتھ ہی اس کی کنسنٹریشن ختم ہو جائے، ڈائلیوٹ ہونے لگے گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اگر چہرہ دھو رہے ہیں تو وہ جو تیزاب گر رہا ہے وہ پیٹ پہ سینے پہ نہ گرنے لگے. تیزاب ہو یا آگ سے جلا ہوا ہو، پانی ڈالنے کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے چھالے بن جائیں گے، مزید زخم خراب ہو جائے گا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پانی ڈالنا میں نے آپ کو بتایا کتنا فائدہ مند ہے کہ آپ کے جسم کے اعضاء جو ہیں سارے بچ جائیں گے. صرف کھال جو ہے وہ جھلسے گی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ انٹیریئر سندھ میں یا اندرون سندھ میں جو تیزاب پھینکا جاتا ہے تو وہ وہاں سے لے کے کراچی آ رہے ہوتے ہیں مریض کو. تقریباً اس میں 12 گھنٹے درکار ہوتے ہیں، 10 سے 12 گھنٹے. اس 10-12 گھنٹے کے اندر مریض کی تمام کھال کے اندر، کھال سے نچلے حصے میں سب میں یہ تیزاب سرایت کر جاتا ہے، اور جب یہ وہاں تک چلا جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کو ڈیمیج کر دیتا ہے، جو کہ تقریباً 1 مہینے کے اندر تقریباً یا تو جھڑ جاتی ہیں یا سڑنا شروع ہو جاتی ہیں، انہیں نکالنا پڑتا ہے. جب تیزاب پھینکا جاتا ہے تو پیشنٹ کو خبر ہوتی ہے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے تیزاب پھینکا جا رہا ہے. تو اسی اسنا میں بعض دفعہ لکیلی لوگوں کی آنکھیں بھی بچ جاتی ہیں، کیونکہ ان کی آنکھیں بھی بند کر دیتے ہیں اور چہرہ بھی پلٹا لیتے ہیں. تو آدھا چہرہ بچ جاتا ہے لیکن آدھا چہرہ جھلس جاتا ہے. تو جو جھلسا ہوا چہرہ ہوتا ہے، آپ یقین مانیں کہ اس کو دیکھ کر احساس نہیں ہوتا کہ یہ ادھر کا چہرہ بھی ایسا ہی ہوگا. اسپیشلی آپ ان جگہوں پہ بالوں کے اندر اچھی طرح دھوئیں، ناخنوں کے اندر، انگلیوں کے بیچ میں، جوڑوں کے بیچ میں، ان جگہوں پہ بہت اچھی طرح سے دھوئیں، کیونکہ یہاں پہ تیزاب رک جاتا ہے اور یہ ان جگہوں کو کاٹ دیتا ہے ایک طرح سے. اتنا زیادہ مطلب نقصان ہو جاتا ہے کہ یہ جگہ کٹ جاتی ہیں. تو کٹنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہاں ڈیپ برن ہوتا ہے، ڈیپ زخم ہوتے ہیں، اور وہ ٹھیک ہونے میں بھی بہت ٹائم لیتے ہیں، اور وہ یقیناً سرجری کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ. اور جتنی زیادہ سرجری کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے پیشنٹ کا اتنا ہاسپٹل اسٹے زیادہ ہو جاتا ہے. تو اب آپ یہ سوچئے اس پیشنٹ کا کیا ہوتا ہوگا جو پہلے سے دیکھ رہا ہوتا ہے،
اس کی آنکھیں چلی جاتی ہیں، اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کی کیا لائف کیا رہ گئی. ایک عورت مجھ سے ملی جس کے اوپر اسے شوہر نے تیزاب پھینکا تھا. وہ عورت مجھ سے یہ کہتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب بہتر ہوتا ہے یہ شخص مجھے گولی مار دیتا. میں نے جب ان صاحب سے پوچھا، وہ صاحب بیل پہ آ گئے تھے. یہاں ایک تو بیل ہو جاتی ہے، وہ باہر گھوم رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا وہ تو کہتی ہیں کہ آپ ان کو گولی مار دیتے. تو وہ فرمانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب اس نے جیسی میری زندگی اجیرن کی ہوئی تھی، میں چاہتا تھا اس کی زندگی بھی ایسی ہو، اس وجہ سے میں نے اس کو گولی نہیں ماری، تیزاب پھینکا اس کے اوپر. یعنی لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ تیزاب پھینکنے کے بعد کتنی میزریبل لائف ہوگی دوسرے کی. آپ اندازہ لگائیے. یہ نہیں ہوتا کہ ان کو بے خبر ہوتے ہیں وہ پھینکنے والے کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بری حالت ہونے والی ہے دوسرے کی، وہ کس طرح کی زندگی گزارے گا. پانی بہت تیزی سے نہ ڈالیں کیونکہ جتنے جسم کے حصے ہوتے ہیں وہ سب نرم ہو چکے ہوتے ہیں تیزاب کی وجہ سے. ایسا نہ ہو کہ آپ زور سے رگڑیں اور کھال آپ کے ہاتھ میں ہی آ جائے. تو ایسا بھی ہوا ہے بہت دفعہ ہمارے پاس، زور سے رگڑ کر آیا گیا، پتہ چلا وہ اتنا بڑا زخم بنا کر آئے جو کہ شاید تیزاب سے بھی نہ بنتا جو انہوں نے کر دیا. آرام سے پانی ڈالیں، ہلکا ہلکا سا مساج کریں تاکہ وہ اتر جائے. اپنے ہاتھ میں گلوز پہنیں، اگر گلوز نہیں پہنیں گے تو آپ اپنے آپ کو بھی ملوث کر لیں گے کیونکہ تیزاب ڈائلیوٹ فارم میں بھی نقصان دہ ہوتا ہے. اور مریض کے مزید حصوں پہ سے یہ پانی نہ گزرے، یہ خیال رکھیں. ورنہ آپ اس تیزاب کو بجائے جو چہرے پہ گرا تھا اپنے سینے، پیٹ اور ہاتھ بازو ان پہ پھیلا دیں گے. تو کوشش یہ کی جائے. 150 سے 200 افراد کے اوپر پھینکا جاتا ہے سال میں تیزاب. یہ نہ سمجھیے گا صرف عورتوں پہ پھینکا جاتا ہے، اس میں آدمی بھی شامل ہیں. فیصل آباد میں تو ڈاکوؤں نے ایز اے ویپن استعمال کیا. باہر پولیس کھڑی تھی، پولیس کے اوپر تیزاب پھینک دیا. قانون بنا ہوا ہے اپنی جگہ لیکن اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. تیزاب پھینکنے والا باہر گھوم رہا ہوتا ہے، وہ اس کو دھمکیاں بھیجتا ہے، اگر تم نے میرا نام لیا تو میں تمہاری بہن پہ بھی پھینک دوں گا، تمہاری ماں پہ پھینکوں گا. اب وہ جو وکٹم ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے یہ سوچ کے کہ میرے اوپر تو پھینکا ہی جا چکا، میری بہن کی زندگی بھی خراب ہوگی. تو وہ اپنا سٹیٹمنٹ بدل لیتی ہیں. اس کے روک تھام کے لیے جو میری موٹی عقل میں آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ قانونی طور پر کہ اس کے لیے جو سزا ہے نا وہ اس جو طے ہے اس پر عمل درآمد کروایا جائے. جو بھی اس کی مطلب کہ قانونی سزائیں جو شریعت کے مطابق طے کی گئی ہیں اس پر عمل درآمد کروایا جائے. ورنہ یہ ہوتا یہی ہے کہ ایک تو تفتیش صحیح نہیں ہوتی. جب تفتیش صحیح نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں مسائل ہو جاتے ہیں. اب جیسے انہوں نے جو اس وقت آپ کو جو وضاحت کی ڈاکٹر احمد صاحب نے، ایک تو ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ اپنے ماہرانہ رائے سے ہمیں مطلع کرتے رہتے ہیں اور ریکارڈنگ بھی کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور ذے قسمت کی کبھی فیضان مدینہ کرم فرمائے تو فیضان مدینہ میں ان سے ملاقات کی کوشش ہو جائے تو کیا بات ہے مدینہ کی. البتہ اب انہوں نے جو کچھ بات کی کہ وہ دھمکیاں دیتے ہیں، بیل پر چھوٹ جاتے ہیں اور یہ طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب اس کے ساتھ میں آپ کو جو وکیل صاحب جن کے ہم نے تاثرات لیے تھے وہ وکیل صاحب کے تاثرات آپ سنیے، پھر ہم کچھ بیچ کی ایک راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے. اب دیکھیے کہ ان ظالموں نے پولیس والوں کو بھی نہیں چھوڑا. جن مسلمان پولیس والوں پر یہ چیزیں پھینکی گئیں اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی نظر فرمایا کہ ان سے ہمدردی ہوگی. مسلمان سے بھی اگر ہمدردی نہیں ہوگی تو ہمدردی ہوگی کس سے. لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے والوں کے لیے بھی اس میں عبرت ہے کہ یہ جن ظالموں کی سرپرستی کر جاتے ہیں نا، جو کرتے میں ان کو کہہ رہا ہوں، یہ جن ظالموں کی سرپرستی کر جاتے ہیں نا، ان ظالموں کے ظلم سے شاید یہ بھی نہ بچ سکیں. تو ظالم کی کبھی سرپرستی مت کیا کریں، بلکہ حدیث پاک کے اس حصے پر غور کیجئے کہ ظالم و مظلوم دونوں کی مدد کرنے کا حدیث پاک میں ارشاد فرمایا. تو عرض کی گئی کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کیسے ہو، ظالم کی مدد کیسے ہو. تو ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو. اب یہ کتنا بڑا ظالم شخص ہے، کتنا بڑا ظالم شخص ہے کہ وہ اس مطلب چیز کو کس انداز سے استعمال کر رہا ہوتا ہے. باپ بیٹوں پر تیزاب پھینک دیا، آپ نے ابھی سنا تھوڑی دیر پہلے، والد کا تو وہی انتقال ہو گیا. یعنی تیزاب کی بالٹی بھر کر، اتنا بڑا تیزاب کا برتن بھر کر عورت پر پھینکا اور اس کے ساتھ 7 سال کا بچہ سو رہا ہے. آپ سوچیں تو صحیح یہ کیسی درندگی ہے یار. ہم اور کتنا گریں گے اخلاقی طور پر، کردار کے طور پر. ہم باتیں سب کریں گے، ابھی میں بھی جو کہہ رہا ہوں تو کون مطلب کہ میری تائید نہیں کرے گا. ہوگا کوئی
عقل کا مارا ہوا تو جو شاید پتہ نہیں اس کا کچھ ہول فول بول دے تو بول دے، لیکن عقل میں آتی چیزیں کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یار ایسا ہو، لیکن آخر کیا چیز ہے، آخر وہ کون سی چیز جو ہماری عقل کو معاف کر دیتی ہے اور ہمیں اس قدر انتقام پر اور اس قدر وحشیانہ انتقام پر وہ اترنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم تیزاب پھینک دیں یار کسی کے اوپر، تیزاب پھینک، یعنی مرغی کاٹنے کے لیے مطلب چھری نہ چلے یار، بات ایسے ان کے دل ہوتے ہیں، کوئی مطلب کہ بکرا ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا، بعض اوقات ایسے نرم دل کے بھی لوگ ہوتے ہیں، مطلب یہ جو چیزیں شرعاً ذبیحہ ہیں یہ صحیح ہیں، مگر بعضوں کے قلب ہوتے ہیں کہ وہ کو رحم آ رہا ہوتا ہے، اور روایتیں بھی اس پہ ملتی ہیں، لیکن آپ کو کسی پر تیزاب پھینکتے ہوئے خوف نہیں آ رہا، ڈر نہیں لگ رہا، ہم کو بولتے ہوئے ہمارے اندر عجیب سی جھڑجھڑی بعض اوقات ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کیسے آدمی ہیں، کیسے ظالم لوگ ہیں۔ یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں ایک شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، یہ جتنا یہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ جو تیزاب گردی کی جیسے ہم موضوع لے کر چل رہے ہیں، یہ جتنے لوگ ان کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کے لیے نرمی برتتے ہیں اور ان کو مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا وہ موقع دینے والے، یہ سب کے سب اگر ہیں مدنی چینل پر یا کل کو دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں یاد رکھیں سب کے سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ کا کام ان کو روکنا تھا، آپ کا کام ان کو قرار واقعی سزا دلوانا تھا، ان کی مکمل تفتیش و تحقیق کرنی تھی، اور آپ کو اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہونا تھا، اور واقعی بعض افسران سنجیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی ایک انسپیکٹر صاحب کے تاثرات موجود ہیں، ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے وکیل صاحب کے تاثرات دیکھتے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد جو انسپیکٹر صاحب نے جو ہمیں تاثرات دیے وہ دیکھتے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ نفسیاتی ڈاکٹر صاحب کے بھی ہمارے پاس تاثرات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے سنیں گے، لیکن پہلے دیکھتے ہیں وکیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ جو آپ نے کوشچن کیا ہے یہ ایک اس میں بہت بڑی ہسٹری ہے اس کے پیچھے، اور جس کا پین یا درد پوری انسانیت فیل کرتی ہے وہ ہے یہ تیزاب گردی۔ یہ اکثر آپ نے اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا اور آپ کی نظروں میں سے ایسے کیسز گزرے ہوں گے۔ ابھی ریسنٹلی بھی ایک خبر لگی تھی کہ شادی سے انکار پر لڑکی کے اوپر تیزاب ڈال دیا گیا۔ مجھے اس بات کی تسلی ہے، یہ جو انیکٹمنٹ ہوئی ہے دسمبر 2011 میں حکومت نے انیشیٹو لیا ہے، اس میں 2 سیکشن جو ہیں وہ ایڈ کیے گئے ہیں، 336A اور 336B۔ اس میں جو ہے میرا خیال ہے لیگلی جو ہے بہت اچھا انہوں نے یہ انیکٹمنٹ کی ہے۔ اس میں انہوں نے جو ہے لائف امپریزنمنٹ رکھی ہے اور ساتھ یہ ہے 14 سال منیمم جو ہے اس کی پنشمنٹ رکھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں پاکستان وید ایک ایسی کنٹری ہے جس میں ہر آرگنائزیشن اور ہر شعبے پہ لا ہے، لیکن اس کا جو ہمارا بڑا جو پرابلم ہے، جو ہمارا سیٹ بیک ہے وہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن میں پرابلم آتے ہیں۔ جیسے امپلیمنٹیشن میں اور انویسٹیگیشن میں تھوڑا سا بتا دوں کہ انویسٹیگیشن چونکہ آپ کی پولیس کے پاس ہوتی ہیں، اور جب تک آپ کے کیس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ پراپر اور میرٹ پہ نہیں ہوتی، عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی۔ کہ جب گواہ ہی بیٹھ جائیں یا منحرف ہو جائیں تو عدالت اس میں کیا کرتی ہے؟ ہم بعض اوقات جوش میں آ کر جذبات میں آ کر عدالتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ جب ایویڈنس ہی نہیں عدالتوں میں دیتے تو وہ تو ایویڈنس پہ فیصلہ کرتی ہیں، اگر ایویڈنس ہوگی تو پھر جو ملزم ہے اس کو سزا ہوگی اور معاشرے میں سکون آئے گا۔ اسی لیے جو سزا کا کنسیپٹ اسلام نے بھی رکھا ہے وہ سخت ہے، سخت سزائیں۔ وہ اس لیے ہیں کہ لوگوں میں خوف و ہراس ہو کہ وہ اگر یہ جرم کریں گے تو ان کو سزا ملے گی، اور یہ ان کی جو سوسائٹی کے لیے وہ ایک عبرت ہوتی ہے۔ سوسائٹی کے باقی ماندہ لوگ یا وہ لوگ جو کریمنل مائنڈ رکھتے ہیں وہ ایسے جرم سے اجتناب کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف غریب کو سزا ملتی ہے اور امیر بچ جاتا ہے۔ امیر لوگ جو ہیں وہ کرپشن میں انوالو ہیں تو ان کی بیل ہوئی تو کسی کو باہر بھیج دیا گیا، کوئی باہر آیا۔
ابھی آپ حوالات میں چیک کر لیں، آپ کو زیادہ لوگ جو ہیں وہ غریب ملیں گے۔ اب یہ انداز اگر ہمارا یہاں رہے گا، جیسے وکیل صاحب نے کہا، ظاہر ہے کہ ان کی ہر بات سے ہر طرح سے ہی ہمیں بھی وہ اتفاق کو یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ایک نقطہ جو انہوں نے اٹھایا کہ جب تفتیش صحیح نہیں ہوگی اور دیانت پر مبنی نہیں ہوگی، اب آگے جہاں ان کا کیس سبمٹ کیا جا رہا ہے وہاں سننے والے اور سزاؤں کا نفاذ کرنے والے اور سزا دینے والے اور اس کا وہ آرڈر ایشو کرنے والے بھی پھر دیانت دار ہوں، یہ سارا پورا دیانت کا جب نظام بنے گا نا تو اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ کیسا مدینہ مدینہ ہو جاتا، تعلقات اور سورس سے لگا کر یہ سب مطلب اگر یہ اپنے جرموں کو چھپانا شروع کر دیں گے اور بے باکی کے ساتھ گھومیں گے۔ اب وہ ڈاکٹر احمد صاحب نے جیسے کہ کہا کہ اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی ہونے جانے والی ہوتی ہے تو اب وہ تو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری بہن کے اوپر بھی تیزاب پھینک دوں گا، تو تمہارے فلاں پر بھی تیزاب پھینک دوں گا۔ اب وہ ڈر و خوف کے مارے نہ گواہ آگے آئے گا نہیں آئے گا۔ اگر صحیح طور پر گرفت ہو جائے نا، قانونی گرفت ہو جائے، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی آج کا پتہ چلا کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا آرڈر ایشو ہوا ہے کہ جناب وہ جو بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ کریں گے تو ان کو جیل میں بند کر دیا جائے گا، قید کر دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا ہے کہ جناب وہ لائسنس بنانے والوں کا ٹھیک ٹھاک رش ہو گیا ہے لائسنس آفس کے اندر۔ وہ تو غلط کر ہی رہے ہیں جو لائسنس کے بغیر موٹر سائیکل یا ڈرائیونگ کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی ان میں سے کئیوں کے لیے رشوت کے دروازے کھل گئے، اور بس ان کی وہ جب تک یہ آرڈر پر سختی ہے تو یہ رشوت ایک تعداد ہوتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ سارے کے سارے رشوت خور ہوتے ہیں، اس میں دیانت دار نہیں ہوتے ہوں گے، اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ دیانت دار، ایماندار، اچھا قانون لانے والے اور اس پر امپلیمنٹ کروانے والے بھی ملتے ہیں، جیسے کہ عموماً ہمیں انٹرویوز ملتے رہتے ہیں۔ لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت معاشرے کی اس وقت کیا پوزیشن ہے اور رشوت کی کیا پوزیشن ہے، تو تعلقات کی بنیاد پر، تو رشوتوں کی بنیاد پر یہ چھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اب جب صورتحال ہوگی تو آپ کیسے ہی قانون لے کر آ جائیں؟ سب سے پہلے رشوت خوروں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ٹھیک ہے، جس نے ڈرائیونگ کا غلط لائسنس پر جو لائسنس نہیں ہے ڈرائیونگ کی، اس کے لیے جو آپ شرعی طور پر جو قانونی سزا بنا رہے ہیں شریعت کے مطابق، وہ قانونی سزا کا ٹھیک ہے آپ نفاذ کریں، لیکن جس نے رشوت دے کر چھوڑا اس کو بھی تو آپ نے چھوڑ دیا، اس کو بھی پکڑے۔ جو ظالموں کی سرپرستی کرتے ہیں ان کو بھی پکڑے، سب کو پکڑے۔ جو جرم کرتے ہیں انہوں بھی پکڑے، جو جرم کی سرپرستی کرتے ہیں ان کو بھی پکڑے۔ انشاءاللہ جرائم ختم ہو جائیں گے۔ ایک ایسی چیز ہو تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اور یہ تیزاب والی چیز یہ بالکل برداشت، بتاؤ کیسے برداشت ہوگی؟ کوئی بھی جس کے دل میں تھوڑا سا بھی درد ہوگا، رحم ہوگا، ایک انسانیت نام کی کوئی چیز ہوگی، اس کے اندر بڑی بے چینی ہو جائے گی کہ یار اس کو فوراً ختم ہونا چاہیے۔ یہ جس نے کیا ہے یہ سخت سے سخت اس کی گرفت ہونی چاہیے جس نے کیا ہے، اور اس کی جو سرپرستی کرے، اس کے ساتھ نرمی کرے، اس کو موقع دے اور اس طرح کی چیزیں کرے، اس کے لیے بھی بالکل آپ صحیح شریعت کے مطابق اس کی گرفت کا قانون بنائیے اور اس کو لائیے۔ آپ دیکھیے انشاءاللہ تعالی اس طرح کی چیزیں بہت ختم ہو جائیں گی۔ سر عام یہ چیزیں سر عام کر کے نکل جاتے ہیں لوگ، کوئی گواہی دینے والا نہیں، ڈرتے ہیں نا لوگ، ڈریں گے نہیں کہ یار یہ مطلب کہ ابھی ان کے خلاف گواہی دیں گے یہ اندر چلے جائیں گے، پھر اگر یہ رشوتیں دے کر کچھ تعلقات بنا کر چھوٹ گئے تو نہ ہم کو چھوڑیں گے نہ ہمارے بچوں کو چھوڑیں گے۔ ظالم تو ظالم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ظالموں کے ظلموں سے بچا کر رکھے، اور جو شر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان شریروں کے شر سے ہمیں بچا کر رکھے۔ اللہ ہی بچانے والا ہے، اللہ ہی حفاظت فرمانے والا ہے، اللہ ہی ہماری مدد فرمانے والا ہے۔ تو اب دیکھیں، اب ایک پولیس انسپیکٹر صاحب جو تھے ہمارے، ان کا بھی ہم نے انٹرویو لیا، انہوں نے باقاعدہ مطلب اس معاملے میں بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ اس سے پہلے آئیے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نگران شورا سے یہ سوال ہے کہ اس طرح کہ آپ نے تیزاب گردگی کا موضوع لیا، تو میرے بھائی پر بھی 1 سال پہلے کسی نے تیزاب ڈال دیا، تو میرے بھائی کا جو دایاں ہاتھ سارا وہ جل گیا۔ ہم نے بہت آپریشن کرائے لیکن ابھی تک کسی کا پتہ نہ چل سکا۔ تو میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی اصلاح فرمائیں کہ انہیں اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔
بالکل السلام انہیں علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بالکل انہیں اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ جو میں عرض کی نا، جو اللہ تبارک و تعالی سے واقعی ڈرے گا وہ بلا اجازت شرعی ڈرائے گا نہیں کسی کو، نہ۔ حتیٰ کہ ہم دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ آپ کسی کے سامنے صرف تیزاب لے کر آئے نا، اس وقت اس کی کیفیت کیا ہو رہی ہوگی، اس عورت کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ وہ تو حیرت ہو رہی ہے کہ عورتیں مردوں پر پھینک رہی ہیں تیزاب، اور مرد عورتوں پر تیزاب پھینک رہے ہیں۔ یعنی یہ حدیث یاد ہے، کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے بھی اس طرح اشارہ کرے کہ جس سے اسے تکلیف پہنچے۔ اب آپ سوچئے کہ آنکھ سے اشارہ اس طرح کرنا کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے، ہماری شریعت اس کو بھی روا نہیں رکھتی۔ اور جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ، ایک اور آپ کو میں روایت سناتا ہوں، اللہ کرے کہ اس طرح جو بھی ظلم و زیادتی کرتے ہیں، صرف تیزاب گردی نہیں، جو بھی ظلم و زیادتی کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، مطلب بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، میں اب آنر کیا کیا بولوں، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بے لگام جیسے کہ ہم ہوئے پڑے ہیں، اور بس مارو پیٹو، اعضاء کاٹ دو، انگلی کاٹ دو، زبان کاٹ دو، کان کاٹ دو، چیرے لگا دو، زخمی کر دو، یہ ڈال دو، وہ ڈال دو، پیٹرول ڈال دو، آئل ڈال دو اس کے اوپر، تو مٹی کا تیل ڈال دو، اس کو آگ لگا دو، اس کو فائر کر دو، اس کے پاؤں میں فائر کر دو، محتاج کر دو، ڈنڈے سے مار کے اس کی پاؤں کی ہڈیاں توڑ دو، ہاتھ توڑ دو، منہ توڑ دو، سر پھوڑ دو، مار 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 مار۔ ارے خدا سے ڈرو، اللہ کی ایک مار پڑ گئی نا کہیں کے نہیں رہو گے، ایک مار میرے رب کی پڑ گئی نا، ایک لاٹھی، کہتے ہیں آپ بچپن سے سننے کو اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے، ایسی پڑتی ہے، پھر کبھی کوئی چھت سے گرتا ہے تو کچل کے مر جاتا ہے، کتے کی طرح بعض اوقات ان کا حال ہوتا ہے۔ اے ظالموں، ظلم سے رک جاؤ، ظلم سے رک جاؤ۔ میرے امیر سنت کا رسالہ ہے ظلم کا انجام، اس میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا بزرگ فرماتے ہیں جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں نا، اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں۔ اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کہ کناروں سے باہر نکلو، وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے، اور وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے، پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی، وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوست سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی۔ پکار پڑے گی، اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو کہا جائے گا یہ اس ایذا یعنی تکلیف کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا۔ اب آپ غور کریں، یہ جتنے بھی تیزاب پھینکنے والے اگر دیکھ یا سن رہے ہیں نا، سب معافی مانگ لو پہلے تو، اللہ کے حضور بھی معافی مانگے، اور جس کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگے، مارا ہے، پیٹا ہے، فائر کیا ہے، ستایا ہے، ڈرایا ہے، ہاتھوں توڑے ہیں، مار پیٹ کی ہے، خواہ قانون کے اس میں چپ کر کی ہے، جو بھی ظلم کیا ہے، جس نے بھی ظلم کیا ہے، باپ بیٹے پر بھی ظلم کرے گا، باپ کو چاہیے بیٹے سے معافی مانگے، شوہر نے بیوی پر ظلم کیا ہے، شوہر کو چاہیے بیوی سے معافی مانگے، اگر بیوی نے شوہر پر ظلم کیا ہے بیوی کو چاہیے معافی مانگے، اولاد نے اگر ماں باپ پر ظلم کیا اسے چاہیے کہ معافی مانگ لے، پڑوسی نے پڑوسی پر ظلم کیا اس کو چاہیے کہ معافی مانگ لے،
معافی آج مانگ لیجئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج معافی مانگ لیجئے. غرور، تکبر اور جناب یہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، پتہ چلے گا جب اللہ نہ کرے، مطلب اللہ ناراض ہو، اس کے حبیب روٹ گئے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. جب کھجلی ڈال دی جائے گی نا، اور کھجاتے رہو گے اور گوشت پوش جب سب کھجا ڈالو گے نا، تب پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. جب فرشتے ماریں گے نا تب پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور قبر میں ڈال دیا جائے گا تو پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ یہ ظلم، یہ ستم اور یہ زیادتی، یہ رشوتیں اور یہ سب کچھ کرا کر خدا نہ خواستہ آپ سوچو. میں ڈرا رہا ہوں واقعی آپ کو. آپ بھی تو لوگوں کو ڈراتے ہو، میں آپ کو اللہ سے ڈرا رہا ہوں. آپ تو لوگوں کو اپنے ظلم سے ڈرا رہے ہو نا، میں تو آپ کو اللہ سے ڈرا رہا ہوں، اس کے غضب سے ڈرا رہا ہوں، اس کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں. ذرا سوچو، یہ ظلم کرتے کرتے اگر توبہ کیے بغیر، اللہ کو راضی کیے بغیر مر گئے، لوگ آپ کا جنازہ اٹھا کر کاندھے پہ لا کر قبر کے پاس رکھیں، جب قبر کھولی جائے اور قبر کے اندر آپ کی لاش اتاری جا رہی ہو، ذرا سوچئے اس وقت اسی قبر کے اندر آپ کے ظلم کا انجام اتنا بڑا سانپ منہ کھول کر بیٹھا ہوا ہو اور انتظار کر رہا ہو کہ اس کو ڈالو تاکہ میں اس کو دبوچوں، ڈالو کہ میں اس کو دبوچ لوں، اور لوگ تو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے نا. ذرا سوچئے تو صحیح، اگر یہ خدا نخواستہ یہ ہو گیا، آپ کی لاش تخت غسل جس تخت غسل جائے وہاں پڑی ہے، اللہ نہ کرے آپ کے ظلم کی وجہ سے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ظاہر ہو جائے، سانپ آ جائے، بچھو آ جائے، آپ کی لاش پر کیڑے مکوڑے رینگنے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ کا مطلب ایسی ناراضگی کا اظہار ہو کہ آپ کی لاش سرنا شروع کر دے، آپ کا چہرہ سرنا شروع کر دے. ذرا سوچیے تو صحیح اس وقت کیا ہوگا. اچھا آپ مرے بھی نہیں ہیں، ابھی تو آپ بستر پر بوڑھا ہوا آ گیا، بستر پر لیٹ گئے، اب فالج لگ گیا، کسی بددعا، کسی مظلوم کی بددعا لگ گئی آپ کو کہ یا اللہ جس نے یہ کیا ہے اس کو سڑا دے، یا اللہ جس نے ایسا کیا ہے اس کے ہاتھ پاؤں سل کر دے، یا اللہ جس نے ایسا کیا ہے اس کو محتاج کر دے. اور یاد رکھیے مظلوم کی دعا قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی، کوئی حجاب نہیں ہوتا اس کی دعا کہ قبول ہونے میں، یوں دعا قبول ہو جاتی ہے اس کی. اب آپ پڑ گئے فالج، پورے بدن پر فالج پڑ گیا، منہ پر فالج پڑ گیا، اب آپ لیٹے ہوئے، نہ معافی مانگنے جیسے، نہ جو ظلم کر یا کسی کی وجہ سے اگر آپ نے ظلم کیا، ارے خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. لڑکی نے شادی کا انکار کر دیا، تم نے جا کر اس کے منہ پر تیزاب پھینک دیا کہ یہ کسی قابل نہ رہے، اس کی ماں پر تیزاب پھینک دیا کہ کسی قابل نہ رہے، اس کے گھر والوں پر تیزاب پھینک دیا کہ کسی قابل نہ رہے، فلاں پر تیزاب پھینک دیا کسی قابل نہ رہے. خدا کا خوف نہیں ہے آپ کو، کیا ہو گیا ہے؟ یا کیا وجہ، کیا عجب کہ فلموں نے، ڈراموں نے، ٹی وی کے اس طرح کے پروگراموں نے دماغ خراب کر دیا ہوگا. ہاں یار یہ سزا پھینکو، یہ سزا پھینکو، یہ سزا پھینکو. ٹھیک ہے اس کے خلاف مذمتیں ہو رہی ہوں، لیکن ان تمام برائیوں پر ابھارنے والے پروگرام بھی تو چلائے جا رہے ہیں. کوئی تو روکو اس کو، کوئی تو بند کریں اس کو، کوئی تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے تو آواز اٹھائیں کہ یہ ساری چیزیں رکیں کہ یہ آپ کیا دکھا رہے ہو، یہ کیوں مطلب کہ زیادتیاں دکھا رہے ہو. کہ ٹی وی کی اسکرین اس لیے رہ گئی ہے کہ لوگوں کو گناہ کے اور برائیوں کے نت نئے راستے دکھاؤ آپ، اور پھر ساتھ خدا کے خوف والی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. اور اس میں اگر کوئی ایسی چیز آ بھی جائے تو گناہ پر مبنی ایک سلسلہ دکھانے کا کیا فائدہ؟ اس پر غور کیجئے کہ یہ زیادتیاں اللہ تعالیٰ کے کس قدر غضب کو ابھارتی ہیں. اور اب آپ اس طرح ظلم و ستم کر کے، زیادتیاں کر کے بھاگ گئے اور اب اس کی بددعا لگی ہے. کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت فرمائی، پڑ گئے بستر پر، نہ منہ کام کر رہا ہے، نہ ہاتھ کام کر رہا ہے، پورے بدن پر فالج پڑ گیا. اسی فالج میں، اسی محتاجی میں بستر پر ہی گندگی کر رہے ہیں. نہ ماں اب ساتھ دے رہی ہے، نہ باپ، نہ بیوی، نہ بچے، سب چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے. اسی طرح گندگی کے ڈھیر میں سسک کر مر گئے، جس کے اوپر ظلم کے اسے معافی مانگنے کی بھی مہلت نہ ملی. اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور اس کے حبیب روٹ گئے. خدا نہ خواستہ اس ظلم کی ایمان برباد ہو گیا. اب آپ سوچیے کہ قبر میں کیا بنے گا، حشر میں کیا بنے گا، قیامت کے روز کیا بنے گا. ارے خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو. جتنے بھی ظلم کیے ہیں نا، جس پر بھی ظلم کیا ہے، جس نے بھی ظلم کیا ہے، یہ سب کے سب غور کر لیجئے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے. میں آپ کو خدا سے ڈرا رہا ہوں. اور کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے مدری چینل کے ذریعے, دعوت اسلامی کے مدری ماحول کے ذریعے, اور کیا کر سکتے ہیں؟ رشوتیں لینے والے, ظلم کرنے والے, ظالموں کی سرپرستی کرنے والے, ان کو مطلب کہ شیلٹر دینے والے, ان کو اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرنے والے, یہ جو بھی کچھ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ کو مطلب آپ کے دل میں خوف خدا پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنا صحیح خوف آپ کو بھی نصیب فرمائے, مجھ گناہگار کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا صحیح معنی میں خوف نصیب فرمائے, اور ہم ان ظلم و ستم اور زیادتیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریے. اگر قیامت کے روز گرفت ہو گئی, کھجلی مسلط ہو گئی اور یہ عذاب الہی نے پکڑ لیا تو مر جائیں گے. بس معافی مانگ لیجئے, جس کے ساتھ زیادتی کی ہے معافی مانگ لیجئے, اس کے علاوہ بھی جو ظلم و ستم کیا ہے معافی مانگ لیجئے. اولاد آج ابھی اسی وقت اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے. ماں باپ اسی وقت اگر بچوں پر ظلم کیا ہے تو معافی مانگ لے. بیوی اسی وقت اپنے شوہر سے معافی مانگ لے, شوہر بیوی سے معافی مانگ لے. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں تیزاب مت رکھیے گا. آپ کو اگر ضرورت بالفعل کسی بھی وجہ سے کوئی ڈرینیج وغیرہ 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 ضرورت پڑ جائے, آفیسز میں کی ضرورت پڑ جائے, تو تیزاب ضرورت کے تحت کسی بھی ضرورت کے تحت منگوانا یہ الگ ہے, لیکن گھر میں ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کا دماغ گھومتا ہے, غصہ آتا ہے, غصے میں آ کر خدا نخواستہ کچھ کر دے تو پھر تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. آپ دیکھیں ڈاکٹر احمد صاحب نے کیا بات کہتے ہیں کہ وہ جس نے اپنی بیوی پر تیزاب پھینکا, بیر پر چھوٹ تو گیا, بولتا ہے کہ اس کو گولی کیوں مارو, اس نے مجھے ستایا اتنا ہے کہ میں نے اس کو تیزاب پھینک دیا, زندگی بھر اس کی سزا بھگتتے رہے. بہت بڑی ہمت کا کام کیا, بڑی مردانگی کا کام کیا, بزدل کے کہیں کہ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس کی شریعت نے آپ کو اجازت دی تھی؟ نہ اس کی اجازت نہ اس کی اجازت, نہ قتل نہ حق کی اجازت, نہ اس طرح ظلم و ستم کرنے کی, زیادتی کرنے کی اجازت. کہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کو بگاڑنے کا کیا جواب دو گے؟ ذرا سوچیے اور خدا سے ڈریے اور توبہ کر لیجئے. اللہ سے ڈر کر توبہ کر لیجئے, اللہ سے ڈر کر توبہ کر لیجئے. آپ کو دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول خوف خدا یاد دلائے گا, عشق رسول دل میں بڑھائے گا, اور دعوت اسلامی کے ماحول میں ہر ایک کو چاہیے کہ آ جائے. انشاءاللہ تعالی یہ جتنی بھی گندگیاں, برائیاں اور یہ مطلب جو یہ کچھ ہو رہا ہے نا ہمارے یہاں, بد اخلاقی, اللہ کی رحمت شامل حال رہی, اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری, مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کا جو سلسلہ تیزاب گردی کے حوالے سے اسے بہت معلومات حاصل ہو رہی ہیں, اور آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے وہ عجیب و غریب و عجیب جو ہے وہ ڈگر پر چل رہا ہے. تیزاب کے کئی واقعات ایسے ہیں, اخباروں میں نیوز میں سنتے ہی رہتے ہیں کہ ایک محبت میں ناکامی, شادی نہ ہوئی اس کی تو اس نے اپنی محبوبہ پر جو ہے وہ تیزاب پھینک دیا تاکہ یہ ختم ہو جائے, تاکہ کسی کے جو قابل نہ رہے. اچھا, حسد جو ہے اس میں اس کا بھی بہت عمل دخل ہے. حسد کی وجہ سے بھی بعض اوقات اس کا کاروبار چل رہا ہے, یا یہ اچھا پڑھ رہا ہے, یا یہ اس کا جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے یا خوبصورت ہے, تو ایسی وہ حسد جو ہے اس کے دل میں ایسا پڑتا ہے کہ بس وہ شخص جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے, یعنی کہ اس نے اس کو مارا نہیں ہے, مارنا نہیں چاہتا, وہ کہتا ہے بس یہ اس کی جو رنگت, جو خوبصورتی ہے, جو لوگ اس کو چاہتے ہیں وہ نہ چاہیں, اس کا چہرہ مطلب بگڑ جائے. تو یہ معاملات ایسے ہمارے معاشرے میں ایک ناسور ہیں. تو نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ایسے مدنی پھول آپ ارشاد فرمائیں کہ امت مسلمہ کی جو ہے یہ اصلاح ہو جائے, اور ایک تعداد ہے جو اس وقت حسد کی آگ میں جو ہے بھڑک رہی ہے. برائے کرم ایسے مدنی پھول آپ ارشاد فرما دیں کہ امت کی جو ہے وہ اصلاح ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اس طرح یہ اور اس طرح کی اور خرابیوں سے ہمارے معاشرے کو پاک فرمائے. میں نے ابھی کافی مدنی پھول دینے کی کوشش کی, اور جہنم کا خوف, اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف, اس کی گرفت کا خوف دلانے کی کوشش کی کہ یہ اس طرح کے واقعہ سے بچت ہو جائے. اب اس میں دیکھیے کہ کئی واقعات عشق مجازی کا شاخسانہ ہیں, اور یہ عشق مجازی نے پچھلے دنوں بھی ایک لڑکا اور لڑکی کی جان لے لی, دونوں نے ایک دوسرے کو گولی ماری, تو وہ ایک الگ کیس تھا, اور یہ اب ایک الگ کیس آنے لگے کہ اس طرح یہ کر دیا, اس طرح یہ کر دیا. اب یہ جو عشق مجازی کا جو ماحول جو کریٹ ہو رہا ہے,
یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ دیکھیے آپ کہیں گے کہ یار یہ گھما پھرا کر ایک موضوع کی طرف بھی لاتے ہیں، لیکن جب تک آپ سبب کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک مسئلہ تو ختم نہیں ہوگا۔ یہ جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، یہ کیفیات، یہ کو ایجوکیشن کی پیداوار، جہاں لڑکے اور لڑکی جو یہ تعلیم کا یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ وہاں سے، اس میں یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے اور اس کے بھی 2 قدم آگے ہوتے ہیں کہ وہاں تو بہت آزاد خیال لڑکے اور لڑکیاں اپنا وہ تعلیمی کیریئر پورا کرنے کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ میڈیا، اب میڈیا کی بے پردگی، میڈیا کی بے حیائی اور میڈیا کا یہ گندی خواہشات کا ابھارنا، پھر اس کے بعد ان سب کا آپس میں سب دیکھ دکھا کر ایک جگہ پر جمع ہونا، یہ سب تباہی، بربادی۔ یعنی کہ ایک آپ اتنا بڑا وہ بارود کا گولہ بنائے، اس کے اوپر وہ اس کی وہ ہو اور اوپر ماچس لگائیں، اب دھماکہ ہونے میں کیا دیر لگی؟ ایک تو ویسے ہی جوانیاں ایک بارود کا گولہ بنی ہوئی ہیں، اوپر سے یہ الٹے سیدھے پروگراموں کی آپ چنگاری اس کو دے رہے ہیں، تو دھماکہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب اس دھماکے میں خاندان کے خاندان اڑ گئے۔ یہ بھی کیسی عجیب و غریب قسم کی دہشت گردی ہے، بے حیائی والی دہشت گردی، جس نے ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو تباہ کر دیا ہے۔ آئے دین ایک نیا حملہ، آئے دین ایک نیا حملہ ہو رہا ہے ہمارے کردار پر، ہمارے حیا پر اور ہماری شرموں پر۔ اس کے ساتھ ساتھ گھروں کا ماحول، شادی بیاہ کا ماحول، بے پردگیوں کا ماحول، یہ اس پر بڑا ناچنا کودنا، خاندان کی لڑکیاں بے پردہ ہو کر جو ناچنے کی اطلاعیں ہمیں ملتی ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میں تو پہلے مدنی مشورہ دے چکا ہوں آپ تمام ناظرین کو، جو دیکھتے سنتے رہے ہیں، کہ ٹھیک ہے یہ جو بے پردگی بے حیائیاں جو کر رہے ہیں، اللہ ان کو رکنا نصیب فرما دے، کہ پھر یہی پیج لڑتا ہے نا، یہ پیج لڑا، یہ ملاقاتیں ہوئی، یہ نظارے ہوئے، یہ دیکھا دیکھی ہوئی، یہ پیج لڑا، یہ جناب وہ ملاقاتیں شروع ہوئی، کچھ لینا دینا شروع ہوا، اس نے کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں کہاں سے شادی کروں گی، یا اس کی شادی کہیں اور کرا دی گئی، یہ ہوا، یا تو اس دونوں نے ایک دوسرے کو گولی مار لی، ایک دوسرے بھاگ گئے، کورٹ میرج کر لی، خاندان کو رسوا کر دیا، یا اب جو بچا تو اس نے تیزاب پھینک دیا منہ کے اوپر۔ سبب کیا بنا؟ میں نہیں کہتا صرف یہی سبب ہے، مگر یہ بنیادی سبب ہے یا نہیں ہے، اس کا انکار کر کر تو اب اپنے ضمیر کا گلا نہ گھوٹیں، تو روکے نا، آپ رک جائیے نا۔ چلے آپ میں سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کہہ صحیح رہا ہے، اب مانتے نہیں مانتے الگ بات ہے، یہ کہہ صحیح رہا ہے، جب یہ کہہ صحیح رہا ہے اور آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ صحیح نہیں، کیسے، چلو آپ آپس میں بیٹھ کر جو بھی اس پر تبصرے کریں، لیکن آپ کا اگر ضمیر زندہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کہہ صحیح رہا ہے، تو مجھے صحیح کہنے والوں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ ایسی جگہ جانا اپنے پر پابندی لگا دو، نہیں جانا ایسی جگہوں پر، نہیں دیکھنا ایسی جگہوں پر، خلاص۔ کون آپ کو گن پوائنٹ پہ لے جانے کے لیے آیا ہوا ہے کہ آتا ہے کہ نہیں ورنہ شوٹ کر دوں گا؟ کون تیزاب کی بوتل ہاتھ پہ لے کر آیا کہ آتا ہے کہ نہیں ورنہ تیزاب پھینک دوں گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ گندگیاں ہماری سوچوں کے میں بیٹھی ہوئی ہیں، رک جائیے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا کرنا سے رکنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہوں پر جانا سے رکنا نصیب فرمائے۔ ناچنے کودنے والے تو 4 10 15 20 ہوں گے، مگر یہ بے حیائی کا تماشا دیکھنے والے سینکڑوں ہوں گے۔ یہ خود کو کیوں مطلب کہ اتنا وہ پارسا سمجھتے، باہر نکل گئے اوہ کیسے یہاں لڑکیاں نچواتے تھے؟ ارے یار خدا کا خوف کرو، وہ واقعی لڑکیاں نچوا غلط کر رہے تھے، تم جو لڑکیاں دیکھ کر جو ناچنا دیکھ کر نکلے ہو، تم نے کون سا اچھا کام کیا تھا؟ پہلے تو جس طرح ناچنا گانا دیکھنے کے لیے لوگ جاتے تو ہمارے معاشرے کو بہت برا بھلا کہا جاتا تھا، اب فیشن بن گیا، ماڈرن ہو گیا، اللہ خیر فرمائے۔ تو ان چیزوں سے روکے خود کو، یہ اسباب سے، تو اللہ نے چاہا تو اس تباہی سے جو تیزاب گردی کی جو ہے، اس سے بھی اللہ نے چاہا تو بچنا نصیب ہو جائے گا، سبب بھی ختم ہو جائے گا۔ جب تماشائی نہیں رہیں گے تو تماشا کون دکھائے گا؟ سنائیے۔ اگر بندہ تیزاب پی لے تو اس کے بعد پانی وغیرہ پینا کیسے بچے گا بندہ؟ تیزاب کیسے پیے گا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو کوئی ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے، یا آدمی تصور کر سکتا ہے کہ تیزاب خدا نہ خواستہ کوئی پی لے، چلے غلطی سے بھی کوئی پی لے تو تیزاب اندر جا کر جو تباہی مچائے گا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں محفوظ رکھے۔
اندر کیا ہوگا تو ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آصف اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ابھی نگران شورا کا سلسلہ تیزاب سے متعلق چل رہا ہے. تو تیزاب بیچنے پر قانوناً پابندی، کوئی بھی شخص چاہے وہ گھر ہی کے لیے کیوں نہ لے رہا ہو مگر قانوناً جو ہے تیزاب نہیں بیچ سکتا، اور اس کے لیے باقاعدہ جو ہے نا لائسنس وغیرہ لینا پڑتا ہے، اور بغیر لائسنس کے جو ہے تیزاب نہیں بیچ سکتے. اسی طرح گندک کا ایک مس یوز یہ ہے کہ گندک جو ہے یہ بم وغیرہ بنانے کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں اس میں بھی استعمال ہوتی ہے. تو گندک جو ہے نا یہ بھی ایک برانڈ آئٹم ہے اور اس پر بھی پابندی ہے. چلیں ہماری معلومات میں اضافہ ہوا اگر آپ کی بات درست ہے تو. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انسپیکٹر صاحب نے جو اپنے تاثرات دی ہیں آئیے وہ دیکھتے ہیں. انسپیکٹر شوکت آوان. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں عدم برداشت ہے، وہ لوگوں میں برداشت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور آج کل تو اس قسم کے واقعات میں بے شمار اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس میں قانون جو یہ کہتا ہے کہ اس کی ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوتی ہے 336B میں اس کی ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوتی ہے، اور ایک سیشن ٹرائل ہے، اور اس میں 14 سال قید کی سزا. لڑکی کا رشتے کا تنازع تھا تو وہ جو ہے نا رشتہ انہوں نے انکار کر دیا کسی وجہ سے، تو اس لڑکی کے اوپر بعد میں تیزاب پھینک دیا اس لڑکے نے، اور مکمل طور پر وہ جل گئی. اور پہلے اس کی سیکشن لگائی تھی 324 کی، لیکن وہ اتنا اس کو شدید نقصان ہوا اس تیزاب کی وجہ سے کہ اس لڑکی کی موت واقع ہو گئی، اور اس میں اس کی 302 میں چالان کیا گیا. صرف انتقام کا جذبہ لڑکی کے اوپر تیزاب پھینکتا ہے یا ایسی بھیانک حرکت کرتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی گروی حرکت، محبت میں ناکامی، پھر یہ اقدام کرتا ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جس لڑکی سے میں محبت کرتا تھا وہ اگر میری نہیں ہو سکی تو وہ کسی کی نہ ہو، اور وہ اتنی دردناک سزا دیتا ہے اس کو کہ اس معاشرے میں اس لڑکی کے ساتھ بہت زیادتی ہو. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اذیت ناک سزا دینا چاہتا تھا. اگر میں اس کو مارنا چاہتا ہوں تو میں فائر کر کے اس کو مار بھی دیتا تھا. تو وہ چاہتا ہے کہ جی میں انتقام لے رہا ہوں تو میں جو ہے نا اس کو ایک ایسی دردناک سزا دوں کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے. وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو سیٹسفیکشن، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اور بے بنیاد سیٹسفیکشن کے لیے وہ یہ اقدام کرتا ہے. ہاں ڈیفینیٹلی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے شاید ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، یا اس معاشرے میں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی سلوک نہیں صحیح ہو رہا، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. اس دنیا میں پیار محبت ہی ہے جو اس دنیا کو خوبصورت بنا سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ان پہ ہم عمل کریں، نماز پڑھیں، تو بہت سارے مسئلے جو ہے نا حل ہو سکتے ہیں. وہ چیزیں جو ہمارے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان پہ عمل کریں تو بہت ساری چیزوں سے، بہت ساری برائیوں سے آپ بچ سکتے ہیں. میری خود ماشاءاللہ 3 بچیاں ہیں، تو ہر انسان جو ہے نا کسی نہ کسی طرح کا عورت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، بیوی کی شکل میں یا کسی بہن کی شکل میں یا کسی بچی کی شکل میں. ہر آدمی کا تعلق عورت سے لازمی منسلک ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر کسی عورت کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے تو ہر دوسرا دیکھنے والا بندہ یا عورت تڑپ جاتی ہے کہ یہ بہت دردناک سلوک ہے. وکٹم تو بیچارہ خود تو جب اس کے اوپر تیزاب چلا جاتا ہے تو اس کی حالت تو بہت زیادہ تشویشناک ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو لوگ منسلک ہوتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی، وہ اس سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو انکانشیس پوزیشن میں ہوتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے یا بے ہوش ہوتی ہے وہ عورت لڑکی. لیکن جو اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، اس کا والد بھائی، وہ اس سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اس معاشرے میں اس کے ساتھ جو رہتے ہوئے لوگ باتیں کرتے ہیں طرح طرح کی، اور جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ان کو اور ڈسٹرب کرتے ہیں. جب معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، اس کے ساتھ لوگ آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ کھانا نہیں کھاتے، تو اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی. اب جہاں تک عدم برداشت کا تعلق ہے، جب معاشرے میں ختم ہو جائے گا، اور آج کل تو بہت زیادہ یہ نظر آ رہا ہے، تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی میں برداشت ختم ہو گئی، کوئی وجہ ہو گئی، اس نے تیزاب اپنے شوہر پہ پھینک دی. میری طرف سے یہی نصیحت ہے کہ اسلام کی طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ہے ان کی، ان پہ عمل کریں، اسلام کے دائرے میں آئیں، نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جب سنت پہ عمل کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ساری چیزیں اس کے اندر آ کے اس میں جو ہے نا آپ کے اندر برداشت کا مادہ بھی آ جائے گا، صبر بھی آ جائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اس معاشرے کے بہترین شہری بنیں گے. اچھا، اب یہ بھی جو انسپیکٹر صاحب نے بھی جو چند باتیں ایکس انسپیکٹر تھے، انہوں نے جو باتیں بتائیں کہ شوہر کو غصہ آیا، بیوی کو غصہ آیا. اچھا، اب ہم تھوڑا سا غور کریں، یہ غصہ کیوں آتا ہے ہمیں آپس میں؟ اس کے بھی اسباب تھوڑے سے اگر آپ غور کر لیجئے گے کہ اصل میں ایک گھر میں کا ماحول جو ہے نا
اس میں بحث کا ماحول کبھی نہ پیدا ہونے دیں. میری یہ مدنی التجا ہے تمام فیملیز سے، جتنے بھی یہ جو اہل خانہ اگر جو مجھے ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں، میری مدنی التجا ہے بحث نہ ہونے دیں. اس میں بالخصوص میں ہاتھ جوڑ کر میری اسلامی بہنوں سے مدنی التجا کروں گا، بحث کی عادت نکال دیجئے. یہ جو آپ میں اگر الجھنے کی یا بحث کرنے کی عادت ہے، بات بات پر مطلب کہ ایک جھگڑا کرنے کی عادت ہے، ایک ٹارچنگ کرنے کی اگر عادت ہے تو اس کو نکال دیجئے. آپ بولے کہ تو مرد کو نہیں سمجھاتا، ایسا نہیں ہے، اس کو سمجھانا ہے، لیکن شرعن بھی آپ اس کی ماتحت ہی ہیں، ہے نا، شرعن آپ اس کی ماتحت ہی ہیں. یہ اس کو تھوڑا سا قبول کر لیجئے، تھوڑا سا کیا جتنی شریعت نے کہا قبول ہی کر لیجئے، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام کو قبول کر لیجئے. اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، قرآن نے ہمیں نظام دیا ہے، حدیثوں میں ہمیں نظام ملا ہے، برائے کرم اس کو قبول کر لیجئے. اور لیٹ ڈاؤن، تھوڑا سا نیچے آئیے اور اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی مت کیجئے، اس کے ساتھ بحث مت کیجئے، اس کی آمدنی پر اس کو تانا طنز تنقید کا نشانہ مت بنائیے، اس کی کسی چیز کے اوپر آپ مطلب کہ وہ الجھنا اور لڑنا ہوتا ہے. اب وہ سامنے سے وہ مشتعل ہوتا ہے کم آمدنی کی وجہ سے یا آپ کے لڑنے الجھنے کی وجہ سے، بحث مباحثے کی وجہ سے. اس کا بہت سارے نتائج غلط نکلتے ہیں. خواہ نہ خواہ آپ کی طرف سے توجہ اٹھے گی، خدا نہ خواستہ کسی اور طرف توجہ جائے گی تو پھر جناب کوئی منفی سازش یا منفی پلاننگ ہوں گی. یہی چیز اس سے سملر میں اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا کہ اگر آپ دیکھیں کہ گھر میں کوئی مغز ماری کا ماحول ہے تو میں اسلامی بہنوں کو تو نہیں نہ کہوں گا کہ آپ گھر سے نکل جائیں یا گھر سے باہر چلے جائیں، ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. لیکن میں اسلامی بھائیوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے ماحول کے اندر آپ اگر ہو سکے تو تھوڑا سا کمرے سے باہر چلے جائیے. اسلامی بہن کو میں یہ ضرور مشورہ دوں گا کہ آپ کا جب یہ دیکھے ماحول کریٹ ہو گیا ہے، بالکل قفل مدینہ لگا لیجئے، خاموش ہو جائیے، کمرے میں چپ چاپ چلی جائیے. یہ جو بحث کرنے کی جو عادت ہے نا، اگر اسلامی بھائی میں بھی بحث کرنے کی عادت ہے تب بھی غلط ہے، اس میں بھی جو بحث کرنے کی عادت ہے تب بھی غلط ہے. یہ پہلے تو یہ زبانیں لڑتی ہے نا، پھر خدا نہ خاصا ہاتھ اٹھتا ہے، پھر کیا کر لیا ہو. آپ تصور کیجئے کہ یہ جب گھر کی چار دیواری میں جب جھگڑا ہو رہا ہوگا اس وقت ایسا نہیں ہوتا میں کچھ ملے میں کچھ کر دو، تو مانتی نہیں ہے، یہ کرے کچھ میرے کو کر دو، کوئی چیز ہاتھ میں آئے کہ وہ خدا نہ خاصا کر دے. کوئی غصہ جو ہے عقل کو کھا جاتا ہے، غصہ یہ عقل کو کھا جاتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے. ارشاد فرمائے غصہ مت کرو. اس نے بار بار یہی سوال کیا، جواب یہی ملا، غصہ مت کرو. غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، نہ کرنے کا کر دیتا ہے، خدا نہ خواستہ طلاق دے دیتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی زیادتی کر دیتا ہے، خدا نہ خواستہ ہاتھ پیر چلا دیتا ہے، خدا نہ خواستہ اس پر یہ چیزیں پھینک دیتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی بھی جیسی گھر میں چیزیں ہوتی ہیں، اب کس کی چیز کو گھر سے نکالیں گے آپ؟ تو اپنی عادتیں ہی نہ نکال دیں بری. ایٹ لیسٹ کچھ بھی ہے آپ اس کو تسلیم تو کریں نا. میں تو مسلمان سے بات کر رہا ہوں، مسلمان سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عورت کے لیے شوہر کے احکام بیان کیے ہیں اور اس کی جو اطاعت اور خدمت کا درس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا، جو اس کا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا، اور حدیث پاک میں جو اس کی حقوق اور اس کی خدمت اور اس کی اطاعت کا درس اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اپنی حدیثوں میں دیا، اس کو سمجھے بغیر آپ اپنے گھر کو اچھے طریقے سے نہیں چلا سکتے. تو اپنے گھر کو مغز ماری سے بچائیے، اپنے گھر کو اس طرح کی کیفیات سے بچائیے، اور اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ ان کی سوچ اس عشق مجازی و برا بھی حیائی کی طرف جائے نہیں. اب بہت سارے فتنوں سے بچیں گے، ایک فتنے سے نہیں انشاءاللہ، اب بہت سارے فتنوں سے بچیں گے. تو آپس میں جو جھگڑا کرتے ہیں نا میاں بیوی، بچے الگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں،
آپ کا الگ معاملہ چل رہا ہوتا ہے، پھر اس میں خدا نہ کرتا غصہ، پھر اس کی توجہ کہیں اور، اس کی توجہ کہیں اور، کہ میرا آدمی صحیح نہیں ہے. پھر ہمارے دعوتیں ہوتی ہیں نا، میں آپ کو اس کا ایک اور سائیڈ ایفیکٹ بتا رہا ہوں. دعوتیں ہوتی ہیں، دعوتوں میں مرد اور عورت سب ملے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے آبازوں کا جو دعوتیں ہوتی ہیں مرد اور عورت سب ملے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہوا، دونوں مل کر گئے کسی دعوت کے اندر، چلو منہ اتنا بڑا پھلا ہوا ہے، اب دعوت میں گئے تو آپ کا شوہر کسی غیر اجنبی عورت سے بات چیت کر رہا ہے، جیسے ہمارے عموماً بدقسمت کے ساتھ ماحول ہے، تو اب وہ اسے بڑی خوش اخلاقی سے باتیں کر رہی ہے. اچھا آپ کی عورت کسی غیر مرد سے، جب وہ اجنبی مرد سے بات کر رہی ہے، دو دعوتوں میں عموماً ہوتا ہے، وہ بڑی جی آپ تو کر کے وہ بڑا میٹھا میٹھا بول رہا ہے. اب مرد سوچ رہا ہے کہ یار میری عورت کیسی بدتمیز ہے، یہ دیکھو کیسی با اخلاق ہے. اور وہ عورت سوچ رہی ہے کہ یار اس مرد کو دیکھو کیسا با اخلاق ہے، کیسی تمیز سے بات کرتا ہے. میرے شوہر کے اندر تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. لا محلہ آپ کے اندر کتنے فاصلے پیدا ہوئے، ذرا سوچا آپ نے؟ جبکہ جس عورت کو آپ با اخلاق سمجھ رہے ہیں، ضروری نہیں ہو با اخلاق ہو، اس کا شوہر بھی اسی طرح تکلیف میں آ رہا ہوگا. اور جس مرد کو آپ با اخلاق سمجھ رہی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ با اخلاق ہو، اس کی عورت اس سے تکلیف میں ہوگی. یہ وقتی طور پر ملنا آپ کو کسی کے اخلاق کی طرف مائل کر رہا ہوتا ہے. یہ ہوا کیوں کہ ہم نے گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ سارا معاملہ پیش کیا کہ کسی اور طرف توجہ گئی نا. تو ایک تو وہ ماحول غلط کہ جہاں یہ ملنا جلنا رہتا ہے. دیکھیں اسلام نے روکا ہے نا، مرد الگ عورتیں الگ، کیوں ایک دوسرے کے ساتھ اجنبی مرد اور اجنبی عورتیں ملیں کہ انسان کا ذہن منتشر ہو اور فرق آئے اور گھر کے تعلقات خراب ہوں. اب سازشیں، پلاننگ، جوڑ توڑ اور جناب وہ تیزاب پھینکو، اس کو تباہ کر دو، برباد کر دو. اس طرح کے واقعات بھی آپ کو ملیں گے کہ وہ جان چھڑانا چاہتی ہے، وہ جان چھڑانا چاہتا ہے. کیا کریں؟ شاید میں نے بہت کچھ آپ کو بیان کر دیا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. میری اسلامی بہنوں، نرم ہو جاؤ، ٹھنڈی ہو جاؤ اور اپنے شوہر کی اطاعت میں آ جاؤ. اگر وہ ظلم کر رہا ہے اب صبر کریں، وہ زیادتی کر اب صبر کریں. ایکویلٹی، برابری، شانہ بشانہ نہ. الرجال قوامون علی النساء. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو افسر بنایا ہے عورتوں پر. یہ اس رب کا ارشاد ہے جس پر آپ بھی ایمان لاتی ہیں، میں بھی ایمان لاتا ہوں، ہم سب اس پر ایمان لائیں. فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، فضیلت دی ہے. اور ان کو تاکید کی ہے مردوں کو عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کے لیے. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے پہلے جن آخری کلمات کو بیان کیا جاتا ہے حدیثوں میں، ان میں ایک کلمہ یہ بھی ہے کہ مردوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرایا ہے. تو یہ دونوں بیلنس ہے، یہ ڈس بیلنس نہیں ہے، یہ بیلنس ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. اطاعت، بحث نہ کریں. بس میری جو موٹی عقل میں آتا ہے نا، گھر میں جھگڑا بحث سے ہی شروع ہوتا ہے، اپنی خواہشات منوانے پر شروع ہوتا ہے. اس طرح کی بحثیں شروع ہوتی ہیں. یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ نہیں. وہ پکانے پر، وہ اچھی اچھی فرمائشوں پر، ڈشوں پر، وہ نمک کم، نمک زیادہ، ٹھیک ہے، نمک کا نمک زیادہ، مرچی کا مرچی زیادہ، ٹھنڈا کم، ٹھنڈا زیادہ، تو گرم، یہ سب چیزیں جو بھی ہیں ٹائمنگ میں آگے پیچھے ہونا، یہ سب ایک بشری چیزیں، ایک نیچرل تقاضے ہوتے ہیں. غصہ کرو گے تو مطلب گالی بن نہیں جائے گی. آپ نے کوئی غصہ کر کے بولے نمک نہیں ہے تو نمک ہو نہیں جائے گا اس کے اندر، نمک جیسا تو ویسا ہی رہے گا. آپ اپنا نمک کیوں خراب کر رہے ہیں؟ چلو کھانا خراب ہو گیا، آپ اپنا گھر کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تو سوچے، عقل سے تو کام لیں. کیوں بیوقوف والا کام کر رہے ہیں اور غصے میں آ کر اپنے گھر کو برباد کر رہے ہیں؟ یہی غصہ قتل کرواتا ہے، یہی غصہ طلاق دلوا دیتا ہے، یہی غصہ جیلوں کے پیچھے ڈلوا دیتا ہے، یہی غصہ تیزاب پھینکوا دیتا ہے، یہی غصہ تباہ و برباد کر رہا ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سنو اے عاشقان رسول، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. جنت میں جانا ہے. بولو عاشقان رسول، جنت میں جانا ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے. بس ہمیں جنت میں جانا ہے، انشاءاللہ ہمیں جنت میں جانا ہے.
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. فنش. رہی بات یہ کہ وہ ہاتھ میں نہیں آئی. جو رشتہ آپ کا جس سے مقدر ہے نا اس سے کہیں جانا نہیں ہے. جو رشتہ آپ کا مقدر نہیں ہے وہ آپ کو ملنا نہیں ہے. تو اب اس پر نفرت، غصہ، کینہ، بغض، انتقام، بدلہ لینا کیسا؟ جو رزق آپ کا مقدر نہیں آپ کو ملے گا نہیں. جس رزق پر آپ کا نام لکھا ہے وہ آپ سے کوئی چھین سکتا نہیں. غصہ، انتقام، بدلہ کیسا؟ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ان بربادیوں سے اللہ تعالی ہمیں بچنا نصیب فرمائے. نفسیاتی ڈاکٹر سے ہم نے کچھ تاثرات لیے تھے، آئیے وہ تاثرات آپ کو سناتے ہیں. ماہر نفسیات ڈاکٹر، نفسیاتی ڈاکٹر نہیں، معذرت کے ساتھ رجوع کرتا ہوں، ہمارے ماہر نفسیات تھے ڈاکٹر جو نفسیات کو ڈیل کرتے ہیں، نفسیاتی مریضوں کو، ان کے تاثرات تھے. میرا نام ڈاکٹر اختر فرید صدیقی ہے. میں سینئر سائیکائٹرسٹ ہوں. آج کل جو ہے یہ چیزیں بہت زیادہ خبروں میں اور میڈیا میں آ رہی ہیں تیزاب پھینکنے کے حوالے سے. تو سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے یا جو رشتہ کسی نے بھیجا کسی لڑکی کے حوالے سے، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان ایک انڈیویجول ہے. ہمیں دوسرے انسان کو بھی ایک انفرادی طور پہ، ایک انڈیویجول طور پہ ہمیں لینا چاہیے. اور ہر انسان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، اس کی اپنی باؤنڈریز ہیں، اس کی اپنی سیلف ریسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایک الگ انسان سمجھنا چاہیے. یہ چیز کیوں ہو رہی ہے معاشرے کے اندر؟ معاشرے کے اندر جو ہے غصہ اور اینگر بہت بڑھ رہا ہے. جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کی شخصیت کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ان کی شخصیت کے بلڈ اپ کیسا ہوا ہے. اینگر جو ہے کسی کے اندر وہ ایک دن میں بلڈ اپ نہیں ہوتا، وہ ایک شخصیت کے اندر گریجولی بلڈ اپ ہوتا ہے. بہت ساری نفسیاتی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتی. بائیپولر ڈس آرڈر ایک بیماری ہوتی ہے، اس میں ایک جنونی کیفیت ہو جاتی ہے انسان کی. آدمی کے اندر غصہ اور تشدد بہت بڑھ جاتا ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ جو نفسیاتی طور پہ بیمار ہوتے ہیں، بعض اوقات ڈپریشن کے اندر جو ہے غصہ انسان کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتا. وہ نفسیاتی بیماری ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتی، وہ لوگ ٹریٹمنٹ میں نہیں ہوتے اور شک و شبہات لوگوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے. بہت سے نفسیاتی مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوا ہوتا، اور جب ان کو کسی ایسی سچویشن میں جہاں پہ ان کا اینگر آؤٹ برسٹ بہت شدید ہو جائے اور وہ کوئی چیز ایسی چاہتے ہوں کہ جناب یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز ملنی چاہیے، ہماری بات مانی جانی چاہیے، اور وہ چیز جب ان کو نہیں مل پاتی، ان کی بات نہیں مانی جاتی، تو وہ اپنے اندر اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کی ایگو ہرٹ ہوئی ہے. ریونج کا ایک جذبہ ایک بلڈ اپ ہوتا ہے جو کہ اتنا شدید ہوتا ہے، تو انسان کا شعور جو ہے وہاں مفلوج ہو جاتا ہے. اس شخص کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. بچے کی جو تربیت ہوتی ہے وہ شروعاتی گھر سے ہوتی ہے. ماں باپ کے آپس کے تعلقات بہت امپورٹنٹ ہیں. باپ جو ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے اپنے بچے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ایک بچہ ایک خالی سلیٹ کی مانند ہے. تو گھر کا ماحول بہت ضروری ہے. اگر باپ کے اندر تشدد ہے، باپ جو ہے وہ نشے کا استعمال کرتا ہے، بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتا ہے، تو بچے کی شخصیت بھی اسی طرح سے بلڈ اپ ہوتی ہے. ہمارا دین بھی یہ ہمیں سمجھاتا ہے صبر، برداشت، معاف کر دینا، محبت اور ہمدردی سے پیش آنا. اگر ہم اس کی ترویج کریں اور اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر بہت سی ہم بھلائی لا سکتے ہیں. ہم سائیکائٹری کے اندر ہے ہم دوائیں دیتے ہیں، لیکن ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں. ہاں، وہ باتوں سے علاج ہوتے ہیں. بہت سارے کاؤنسلنگ کے ٹریٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر انسان کے مس کنسیپشنز ہوتے ہیں. آدمی غلط سوچ رہا ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں، تو ہم اس کو درست کرتے ہیں. یا پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوا ہوتا ہے بہت چیزوں سے، تو ہم کاؤنسلنگ کے ذریعے اس کو وینٹیلیٹ آؤٹ کراتے ہیں. میں اپنے پیشنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پریشر کوکر کو آگ پہ رکھیں، اس کوکر کو، اور اس کا جو گیس اس کو نہ نکال تو ایک وقت میں کیا ہوگا؟ تو کہیں گے وہ بلاسٹ ہو جائے گا. نشے کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اینگر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ اسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس شخص کو نفسیاتی بیماری ہے، اور اس کو پھر جب ٹریٹ کریں گے تو اور دوسری علامتوں کے ساتھ ساتھ اس کا غصہ بھی کم ہو جائے گا. غصے کو بھی انہوں نے بہت ہائی لائٹ کیا ہے،
اور ہم نے کوشش کی ہے کہ چونکہ یہ تیزاب گردی کے واقعات بہت زیادہ اخبارات کے اندر، پیپر اور الیکٹرانک میڈیا پر ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کو کافی مطلب کہ لوگ سیریس لے رہے ہیں، تو ہم نے کوشش کی ہے، چونکہ یہ کوئی ڈھکا چھپا سا مرض تو ہے نہیں کہ یہ پتہ نہیں ہے، لاکھوں لاکھ اخباروں میں یہ خبریں چھپتی ہیں اور شاید کروڑوں لوگ الیکٹرانک میڈیا پر اس کی خبریں دیکھتے سنتے ہوں گے اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ یہ ہونے والی جو خطرناک معاشرے کا جو ایک مرض ہے، اس کی تباہ کاریاں آپ کے سامنے لائیں، اس کے اسباب آپ کے سامنے لائیں، اس سے بچنے کی صورت آپ کے سامنے لائیں، تاکہ کیونکہ ایسی کئی برائیاں معاشرے میں ہوتی ہیں کہ ہم ان کو یہاں پر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ بچیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ڈھکی چھپی سی بیماری ہے اور اس کو ہم نے لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو آپ کو آج پتہ چلا کہ اچھا یہ بیماری ہے، اچھا یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں تو ہو رہی ہوتی ہیں اور بڑھ رہی ہوتی ہیں، پہلے نہیں تھی، پہلے 4 تھی، 8 ہو گئی، 8 سے 16 ہو گئی، 16 سے 32 ہو گئی، 32 سے بڑھ کر نہ جانے کتنے تک، اور یہ سینکڑوں کا فیگر یہ ملک و بیرون ملک میں یہ اپنا پورا کر رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر مطلب کہ لوگوں کے دل میں اگر خوف خدا پیدا نہیں ہوگا، صحیح معنوں میں دین اور اسلام کا پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، آخرت کی پرسش کا خوف، قیامت کا خوف، جہنم کا خوف، اللہ کی گرفت کا خوف پیدا نہیں ہوگا، تو ہم ان چیزوں پر کیسے قابو پا سکیں گے؟ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس طرح کے ناسور قسم کے جو معاملات ہیں وہ لے کر آئیں اور اس کے اسباب لے کر آئیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ ایسا نہ ہو آئندہ کے لیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ضبط دے، صبر دے، حوصلہ دے، ہمت دے، آپس سے محبت و پیار سے رہنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ تو یہ ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور اس میں جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اب اس معاملے میں عوام کے بھی بڑے مختلف قسم کے تاثرات پائے جاتے ہیں، آئیے کچھ آپ کو عوامی تاثرات بھی دکھاتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے پہ تیزاب پھینک دیتے ہیں، محبت میں، کاروبار میں، ذاتی دشمنی کی وجہ سے۔ یہی بولنا چاہوں گا کہ یہ غلط کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اچھی چیز نہیں ہے، کسی کے منہ کے ساتھ ایسا کرنا تو اچھی بات نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ ایک چیز کے دشمنی نکالنے سے یہی کیا ایک طریقہ ہے کیا؟ یہ تو غلط ہے، بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جانے یہ کیوں کرتے لیکن کرنا نہیں چاہیے ایسا، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتے یہ چیز۔ صحیح نہیں ہے نا، یہ ظلم ہے نا، کسی سے یہ تو نا انصافی کر رہے ہیں نا، کسی کو بگاڑنا، وہ تو ظلم کر دیتے ہیں، لیکن تیزاب جب دوسری جگہ پر پھینکنا بھی بہت عذاب ہے، خدا کا نازل ہو جائے گا۔ آج کل نفس نسی کا عالم ہے اور کچھ بھی نہیں، لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نہ خدا کا خوف نہ رسول کا خوف، آج ہائے پیسہ اور ہائے پیسہ۔ بے روزگاری کی وجہ سے لوگ تیزاب پھینک رہے ہیں۔ جی تنگ آ جاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ یہ بیسک یہی ہے کہ وہ وحشی پان ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، کسی کے اوپر کسی کو جلا دینا وحشی پان نہیں ہوتا ہے۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تیزاب پھینکنے کے معاملے میں ان سختیوں پہ جو قانون پاس ہوا ہے، تیزاب پھینکنے پہ جو کم از کم 14 سال کی سزا کا قانون ہے، اس سے عمل درآمد ہونا چاہیے۔ عام عوام کو اس چیز کو بہت زیادہ کنڈیم کرنا چاہیے۔ کسی بچی پہ تیزاب پھینکا ہے، وہ آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، میری بہن بھی ہو سکتی ہے۔ میں تمام لوگوں سے، تمام پاکستانیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے شعور میں اضافہ کریں اور لوگوں پہ، خاص کر بچیوں پہ تیزاب پھینکنے سے پرہیز کریں۔ ہو رہا ہے معاشرے میں بھی، کیا کر سکتے ہیں، لیکن اس کو یہ کہ بہت غلط عمل ہے، نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو۔ اصل میں بیسیکلی بات یہ ہے کہ لوگ فائنینشیل بہت ڈسٹرب ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے لڑکیاں ان کو ملتی نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو گھر والے ہیں وہ یہی چاہیں گے، کوئی بھی لڑکی ہو وہ یہی چاہیں گے کہ جو لڑکا ملے وہ فائنینشیلی بھی اچھا ہو اور جو ہے نا جس کی فیملی بھی اچھی ہو۔ یہ تیزاب پھینکنا کوئی حل نہیں ہے، یہ ٹوٹلی جہالت ہے کہ آپ نے تیزاب پھینکے، تیزاب پھینکنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اور برائیاں پیدا ہوں گی معاشرے میں، اور لوگوں کو اور اس چیز سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، جیسے کہ آپ نے تیزاب پھینکے، تیزاب پھینکنا کوئی حل تھوڑی ہے۔ پڑھی لکھی اگر ایسی فیملی ہوگی تو پڑھی لکھی فیملی کبھی بھی ایسا نہیں کرے۔ 90% اسی وجہ سے کہ مہنگائی ہے، ہر کسی کو آگے اپنی لائف جینے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر میری شادی اس سے نہیں ہوئی تو میں اس پر تیزاب پھینک دوں، صحیح ہے، نصیب میں نہیں ہے تو نہیں ہوئی شادی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں، اکثر یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی لڑکی یا کسی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ، تو ایک اگر منع کرے اس میں تو ایک دوسرے کے اوپر تیزاب پھینک دے دیتے ہیں، یہ غلط ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسے ماحول کو پیدا کرنے ہی نہیں دینا چاہیے۔ لیکن اب یہاں تھوڑا سا ایک مدنی پھول عرض کرنا تھا، وہ شروع میں جن نے تاثرات دیے تھے، اگر ان کا وہ کوئی انہوں نے جرسی وغیرہ پہنی تھی، چین بھی وہ ایک پہنا ہوا تھا، بتائیں گے؟ اب دیکھیں انہوں نے یہ جو اب گلے میں دیکھ رہے ہیں ایک رنگ لٹکی ہوئی ہے،
کالے دھاگے کے اندر. اب یہ جو رنگ ہے نا، یہ رنگ اب یہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، انگوٹھی ہو سکتی ہے، رنگ ہو سکتی ہے، کان کا بندہ ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی ایسی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. بعض لوگ کان میں یہ بندے پہن رہے ہوتے ہیں اور یہ رنگ اب یہ نا اسٹیل کی لگ رہی ہے، مجھے جو لگ رہی ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں. یہ دھات ہے، میٹل ہے، اس کا پہننا ناجائز ہے. بعض لوگ تعویذ پہنتے ہیں اور میٹل کی، دھات کی یا چاندی کی ڈبیا بناتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے. چمڑے کا کوئی بھی چمڑے کا بنا لیں، اس میں تعویذ شریف پہن لیں. اور یہ جو انہوں نے پہنا ہے، اس طرح کے جو بھی ہمارے لوگ پہن رہے ہوتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دی ہے. نہ مرد کو کان میں بندہ وغیرہ یا بالی وغیرہ پہننے کی اجازت ہے، نہ اس طرح کے کوئی بھی دھات کی لاکٹ یا چین وغیرہ، اس طرح کی رنگ پہلے دھاگے میں باندھ کے پہنی ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. نہ یہ ہاتھ میں جو چاندی کے اور سونے کے اور میٹل کے جو بریسلٹ پہنتے ہیں، چینیں پہنتے ہیں، اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی حرام ہے. اور جو عورتوں کی طرح لمبے بال رکھتے ہیں کندھوں سے نیچے، اور پھر اس کی پونیاں بھی بناتے ہیں، یہ کندھوں سے نیچے بال رکھنا یہ بھی حرام ہے. اور یہ پونی بنانا یہ بھی عورتوں کی وضع اختیار کرنا ہے. اس سے توبہ بھی کریں اور اس کو اپنی وجود سے دور کریں. تمام عاشقان رسول اس کی نیت بھی کریں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس سے پہلے کہ موت آ جائے ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے اور گناہ سے بچ کر زندگی گزارنی چاہیے. اس کے لیے دعوت اسلامی کا ماحول اختیار کر لینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا.